سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على محمد وآله والبركة اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درود پڑھنا اللهم صل على روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے جسمانی صحت کی پرابلم ہے. روز کوئی نہ کوئی نئی بیماری نکلی ہوتی ہے، آئی ہوتی ہے، اور ابھی اس کا نام بھی نہیں ہوتا تو اس بیماری کا نام بھی دینا پڑتا ہے کہ اس بیماری کو اب یہ کہا جائے گا. جیسے کووڈ آیا تھا پتہ بھی نہیں تھا اس کا. تو جسم کی بیماریاں جو انسان کے ساتھ چلتی ہیں تو اس کا علاج بھی کرتا ہے انسان، علاج کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. ہر بیماری کا جو علاج ہوگا اس کی تشخیص جو ہوتی ہے انہیں معلوم کرنا، اس کا جو طبیب ہوگا، جو علاج کرنے والا ہوگا، حکیم ہوگا، ایلوپیتھی ہوگا، ہومیوپیتھی ہوگا، جو بھی ہوگا، سب کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس کا علاج کرنے کا. سب سے پہلے وہ دیکھتے ہی ہیں اس کے سمپٹمز جو ہوتے ہیں، یعنی اس کے اثرات، اس بندے میں کیا اثرات ہیں. پھر وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی یہ بیماری. مثال کے طور پر میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، چھینکیں مجھے آ رہی ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، چھینکیں نہیں رک رہی، بس سنیزنگ بھی ہو رہی ہے، گلے میں درد ہو رہا ہے، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے. وہ جیسے بتائیں گے ڈاکٹر ٹھیک ہے تمہیں فلو ہو گیا. دوسری حالت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے پاس ذہن میں کوئی دوائی کا اسٹاک ہوتا ہے، وہ فوراً وہ دوائی لکھ دیتا ہے. جنرلی بات کر رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا آپ کو، نہیں جنرلی بتا رہا ہوں. وہ جو دوا اس کے ذہن میں پہنچی ہے وہ خود نہیں بنائی، اس نے خود نہیں کی، اس کو بھی کنونس کیا. کس نے؟ جس کمپنی نے یہ بنائی. وہ نہ بناتی تو اس تک بھی نہ پہنچتی وہ دوا. اس نے تو رٹ لی وہ دوا کہ جب یہ ہوا تو اس کو یہ دوا دے دو. تو کمپنی بھی کس طرح پوائنٹ کیا تو اس بھی سمپٹمس کو دیکھا کہ جب یہ اثرات ہوتے ہیں تو اس کو یہ جراثیم آتے ہیں، یہ جراثیم آتے ہیں، اس کو یہ دوا سے لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ وغیرہ کیے، میڈیکلس کو بنا کر پیش کیا. تو جب وہ ڈاکٹر کو کنونس کرتا ہے، وہ ڈاکٹر پھر اس دوا کو آگے پریسکرائب کرتا ہے،
تجربے میں ثابت صحیح ہوگی تو پھر بار بار وہ لکھ کے دیتا ہے اس کو، آدمی صحیح ہوتا ہے۔ ایک جسمانی بیماریوں کے علاج ہو رہا ہے، بہت فکر مند ہوتے ہیں اس کے لیے، ہاسپٹل بنے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، پیسے دیتے ہیں، کیوں؟ کیا ہوگا زیادہ زیادہ اس سے، بیماری سے مر جائے آدمی، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مرنا ہی ہے نا، مرنا تو ہے۔ پھر اس بیماری سے تو ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے، جہاز سے گر کے مر جائیں گے، جل کے مرتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، ڈوب کے بھی مر جاتے ہیں۔ تو اس زندگی کو بچانے کے لیے ہم ان بیماریوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ بیماری آئے گی تو مار دے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں، اس کے لیے ہم کوشش و جہد کرتے ہیں۔ جسم کے ساتھ اللہ نے ایک اور جسم بھی رکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، روحانی جسم ہے انسان کا۔ یہ جسم جو ہے اس کا جسم سے تعلق ہے، وہ جسم جو ہے اس کا روح سے تعلق ہے، اس کی طرف ہم بہت کم جاتے ہیں، اور دونوں کے سسٹم اللہ پاک نے تقریباً سملر ہے، بالکل سیم ہی رکھے ہیں۔ تو جس طرح اس بیماری کا معاملات ہے، ادھر بھی بیماری ہیں بہت زیادہ، اس بیماری کے بھی سمپٹمز ہیں، تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان اثرات کو دیکھ کر اس بیماری کو پہچان جائیں گے، یہ بیماری ہے۔ اور جس طرح جسم کی بیماری جو اثرات دیکھتا ہے آدمی تو پھر فور اس کا اثر ہوتا ہے جسم پر، تو اسی طرح جب روح کی بیماری تو پھر فور اس کا روح پہ اثر ہوتا ہے اسی طرح ہی اثر ہے، لیکن کیونکہ وہ اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جسم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، بھاگتے بھاگتے ہیں، قیمتی دوائی ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح کے اندر جو بیماری ہے اس کی بھی اثرات ہیں۔ اب یہ کہ ہماری مجلس کا تعلق روحانی ہوتا ہے، سب ذاکر لوگ ہیں الحمدللہ، اور ہم اس منزل کو طے کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، کوئی فقہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور مسائل پیش نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ جس مسئلے کے لیے ہم جمع ہیں، صبح شام ملتے ہیں ایک دوسرے ہم آپس میں، اسی مسئلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو جب وہ جسمانی بیماری کے اثرات ہوتے ہیں، آپ لوگ وہ ہیں اس اثرات کو آپ نے محسوس کر لیا ہے۔ جس طرح جسم کی انسان مرض کو محسوس کر لے تو فوراً علاج کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اسی طرح جب یہ انسان کی روح کے اندر جو بیماری ہے، جو عقل مند آدمی ہے سمجھ جاتا ہے کہ تو بھائی یہ سمپٹمز ہیں، کیوں ہیں اس میں، کیا بیماری، کیا وجہ ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ بتایا ہے، بات مثالیں بھی دی ہیں۔ اذا لقوا الذین منافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہاں کتنی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فی قلوبہم مرض، کہ جو روح کی بیماری کو تعلق ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ انسان کے قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ جب قلب کا نام ہوتا ہے تو یہ دل نہ سمجھا کرے، اس دل کی بات نہیں ہو رہی۔ میں آپ سے اب تھوڑا تصور کی طرف آپ کو بات کرتا ہوں۔ وہ جب کہتے ہیں دل، وہ یہ دل نہیں ہے جس دل کی ہم اللہ بیماری کی بات کریں کہ اس دل میں بیماری ہوتی ہیں، یہ دل نہیں ہے۔ وہ تو دوسرے وہ جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، نس بند ہو گئی، فلاں ہو گیا، جو بیماری کی باتیں ہوتی ہیں کافی، اس سے اس دل کا تعلق نہیں ہے۔ جس دل کا اللہ کہتے ہیں کہ اس دل کے اندر بیماری ہو جاتی ہیں، وہ دل روح سے تعلق رکھتا ہے، یہ دل جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو مرتا ہے آدمی، جسم سے تعلق۔ وہ جب خراب ہوتا ہے اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مناسبت نہ رکھا کریں بالکل۔ یہ جو ہمارے نقش بندی سسٹم میں کہتے ہیں نا کہ لطیفہ قلب،
وہ لطیفہ قلب ڈفرینٹ ہے. بعض لوگ جو محسوس کرتے ہیں نا چلتا بھی محسوس کرتے ہیں الحمدللہ اس کی کیفیات محسوس کرتے ہیں. وہ یہ دل نہیں ہے, وہ دل ڈفرینٹ ہے. وہ دل ایسا ہے کہ جس وقت اس پہ محنت کرتا ہے آدمی, وہ کثرت ذکر کرتا ہے اور صحبت شیخ لیتا ہے تو وہ ذکر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دل وہ دل دیکھتا بھی ہے. وہی دل ہے جو جنت کو بھی دیکھتا ہے, دوزخ کو بھی دیکھتا ہے, فطور سے بھی دیکھ لیتا ہے. اس کے احساسات بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا وقت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ اس پہ ایک نور دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ نور جو ہے وہ روشنی بنتی ہے. اس روشنی سے پھر اندر اس کا روشن ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ جو ہمارا روح کا دل ہے. اور اس روح کا نام ہے لطیفہ قلب. اس کا نام کیا ہے؟ لطیفہ قلب ہے. اب سے ایک ہی دل نہیں دی اللہ تعالیٰ سے, بلکہ 7 مقام پر تو یہ دل ہے. یہی دل 7 مقام پہ اللہ نے انسان کے جسم میں دیے ہیں. تو آپ طے کر رہے ہوں گے ماشاء اللہ, آپ پہ چل رہے ہیں. ایک دل کا نام تو لطیفہ قلب, دوسرے دل کا لطیفہ روح, تیسرے کا نام لطیفہ سر, لطیفہ خفی, لطیفہ اخفی, لطیفہ نفس, لطیفہ قلبیہ. اب بتائیں تو ایک دل قابو نہیں آتا, جو 7 دل ہوں گے جس انسان کے اندر, اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا. کتنا افسوس کی بات ہے کہ کتنا قیمتی ہے انسان. بتائیں کتنے درجوں میں پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور سارے کے سارے مرے ہوئے ہمارے. اللہ تعالیٰ کہ مرا ہوا انسان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اپنے اندر نہ جھانک کے دیکھ, میں نے کتنی نشانی باہر جس طرح پھینکیں اپنی معرفت کی میں نے دی ہیں تمہیں. فی الافاق, اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر نہیں, فی افاق زمانے کے اندر میں نے کتنی اپنے پہچاننے کی نشانی دی ہیں. جس چیز کو دیکھو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں. ایک کیڑوں کو چلتا دیکھے تو آپ اس سے بھی رب کو پہچان سکتے ہیں. اس میں اس کی تحقیق کریں تو اس میں ایسی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, آپ حیران ہو جائیں گے. چیونٹی کی وقت ہے نہیں, چیونٹی پوری ایک دنیا رکھتی ہے. اس کی فیملی ہے, اس کے اولاد ہیں, اس کی پتہ ایک اس پہ تحقیق کرتے ہیں لوگ, عقل مند لوگ. جانوروں پہ کرتے ہیں, انسیکٹ پہ کرتے ہیں, ان کے ایک سینس ہے اس کے اندر. آپ خود فیل کر کے دیکھیں. جیسے آپ کیڑا چل رہے ہیں, چھوٹا سا چل رہا ہے ابھی, کبھی زمانہ آپ جیسے آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے نا, وہاں جم جائے گا. آپ کو ڈوج دے رہا ہے, وہ مر گیا وجہ سے, تو شروع کرنا ہلے گا نہیں وہاں سے. وہ سمجھ جائے کہ مجھ پہ اٹیک ہونے والا ہے. حالانکہ صحیح چل رہا چھوٹا سا کیڑا, آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, وہ آپ کی جو درجہ ہٹائے گا. تو اس کو وہاں سے پتہ لگے یاد مجھے پکڑنے والا ہے. آپ اتنے بڑے آنکھوں رکھنے والے, وہ چھوٹا زمین پہ جا رہا ہے لیکن وہ چکر دے رہے ہیں. آپ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے مر گیا. بعض لوگ ٹانگیں اوپر کر لیتے ہیں اپنی چکر دینے کے لیے. آپ کو کیا کبھی آپ نے تجربہ ہوتا ہے, آپ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ تو ہر چیز اللہ کو پہچاننے کے لیے چیز ہے. تو اللہ نے انسان کے اندر کتنی صفات رکھی ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اذکار کے جو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, دیکھو کوئی مقصد نہیں ہے. پتہ جن کا ہوگا نہیں ہوگا, بھائی تو ایک بہت با مقصد چیز ہے. اس کے بغیر تو آدمی بن نہیں سکتا. وہ تو مردے اٹھیں گے لوگ جنہوں نے اس راستے پہ نہیں چلے. وہ لوگ تو سبحان اللہ, یہ کوئی معمولی چیز تو رہی ہے. یہ تو حقیقت ہے, یہ تو حقیقت ہے. تو اسی طرح جب انسان کے اندر جس طرح جسم کی بیماری ہے, وہ اندر کی جو بیماری ہیں, اس اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی بیماری بتائی ہے, المنافقین فی قلوبہم مرض. کیا بات ہے کہ جو دل کے اندر جو ہے انسان کے مرض پیدا ہوتے ہیں, جس سے جسم کے اوپر مرض پیدا ہوتے ہیں, دل کے اندر مرض پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا مراض ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ خود جو اپنی بتایا ہے
نفاق، منافق، یہ مرض ہے دل کا، یہ دل کا مرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس جکل منافقین، یہ فی قلوب، منافق جو تھے ان کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا. چلتے پھرتے آپ جیسے میرے جیسے سب میں، لیکن ہر انسان برابر، لیکن پتہ نہیں کوئی منافق اس میں کون ہے اور صحیح کون ہے، ظاہر سے آپ نہیں پہچان سکتے، کبھی نہیں پہچانیں گے. یہ منافق ہے کون ہے، لیکن کس طرح پہچانیں گے؟ سمپٹمس دیکھتے ہیں اس کے انسان، جس سے میں کہنا نزلے کا دیکھتے ہیں نا آدمی کہ چھینکیاں آ رہی ہیں، گلا خراب ہو رہا ہے، کہیں گے فلو ہو گیا. آپ سمجھے میری؟ تو منافق جو ہے اس کی بھی سمپٹمس خود محسوس کرتا ہے. جب کوئی انسان ڈبل ہو جائے، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، گھر میں دین اس کا دوسرا ہے، باہر دین اس کا دوسرا ہے، ظاہر میں اس کا دین دوسرا ہے، اندر اس کا دین دوسرا ہے. دین کی بات ہے. ہر چیز چھپ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مفاد کے لیے ایوری تھنگ کر جائے گا. اس کے اندر ایک یہ چیز ہوگی منافق کے لیے، میں یہ سمپٹمس بتا رہا ہوں آپ. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ کو نہ پتہ چل جائے، وہ کہے دنیا کو نہ پتہ چل جائے اس کا. شراب پیے گا، کس سے چھپ کے پیے گا؟ بولیں دنیا سے ڈر کے. شراب کھانے جائے گا نا تو اندھیرے میں جائے گا، پیچھے سے جائے گا، کیوں شراب میں جا رہا ہے، کیونکہ دنیا نہ دیکھ رہے، اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ نہ دیکھ رہے. یہ آپ نشانی ہوتا ہے منافق کی. سود کھائے گا، حرام کاریاں کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبتیں کرے گا، حق مارے گا. خوف اللہ کا نہیں ہوگا بلکہ کس کا ہوگا؟ دنیا کا خوف اس میں ہے. یہ ایک نشانی ہے منافق کی زبردست. مفاد کے لیے ہر چیز کر سکتا ہے وہ اپنے، کس سے چھپ کر؟ دنیا سے چھپ کر. دنیا مجھے ایسے نہ کہ یہ دنیا کو نہ پتہ چل جائے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے. اور اتنا گندے درجے میں اللہ پاک نے اسے رکھا ہے آخرت میں، قیامت کے اندر، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اب ہم سب بیٹھے ہیں الحمدللہ اس لیے، تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، جو میں کر رہا ہوں آپ سے، میں لیکچر دینے آپ کو نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے. بتا کیا ہے؟ ایک فکر پیش کر رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. تو تلاش کریں اپنے اندر کہ یہ میرے اندر تو نہیں یہ سمپٹم موجود ہے، میں کہ بجائے میں اللہ کے ڈرنے سے میں دنیا سے ڈرتا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ کہ کبھی ہمارے منہ سے یہ تو نہیں ہاں دنیا کیا کہے گی، انہوں کی پتہ لگ گیا تو ایک ہی کہے گا، اس کو پتہ لگ گیا تو یار نہ ایسا نہیں، اس نے کیا کیا اس کو، یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے کہیں. اگر ہے یہ تو کیا ہو گیا؟ ہم نفاق کے اندر ہمارے. جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ رکھیں، وہ اپنی جگہ رکھیں. بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو بھی یا نہیں ہو. نہیں سمجھے بات؟ اصل چیز تو یہ انسان کی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی کہا ہے قرآن کے اندر کہ جب میرے پاس آؤ تو مجھے کچھ عبادتیں شباتیں لے کے نہ آنا میرے پاس. فی قلب سلیم، اطاع اللہ فی قلب سلیم، میرے پاس آؤ آخرت میں تو بس اپنا دل صاف لے کے آنا، مجھے دکھانا. جب دیکھ لوں گا تیرا دل چمک رہا تو پھر تیری ساری باتوں کو بتانے کی سبھی قبول کر لوں گا جو کچھ لے کے آئے گا. ذرے کے برابر بھی نیکی لے آئے گا تو اس کی بھی تجھے جنتیں عطا فرماؤں گا. ایک جنت نہیں، جنتان دوں گا. بلی من خافا، جو مجھ سے ڈر کے آئے گا اس کو کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. کہ میں سود چھوڑتا ہوں اللہ کے ڈر سے، میں نگاہ نیچے کرتا ہوں اللہ کے ڈر سے، میں یہ کام کرتا ہوں اللہ کیا کہے گا. اس کے زبان پہ خوف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. کہتا ہے جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں. کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے جنتان کہا اس کو. بلی من خاف مقام ربہ جنتان. کیوں 2 جنتیں؟ کیوں؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے، وہ خالص انسان تھا.
سمجھے نا بھائی؟ آپ سوچیں کتنی زندگی گزرے گی کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں منافق تو نہیں ہے، کہیں نفاق تو نہیں، کیوں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو وہ بیماریوں کو دیکھیں. یہ شیطان جو ہے اس طرح شوگر کوٹڈ کام نہ کریں، ایسی نمازیں کام نہیں آئیں گی. نماز بھی تو وہی نماز ہے جو دل کے صفائی کے ساتھ پڑھی جائے. تو جب یہ سمپٹمز ہمیں نظر آنا شروع آ جائیں کہ یہ تو یہ بیماری ہے. اسی طرح ریا ہے، حسد ہے، غصہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ ساری بیماری ہیں. اس میں سے کوئی بھی سمپٹم انسان کو نظر آ رہا ہے سمجھے یہ بیماری میرے دل کے اندر موجود ہے. اگر دنیا کی محبت ہے سمجھے تو میرا دل بیمار ہے، میں تو بیمار ہوں. نہیں سمجھے بات؟ نماز پڑھنے کی دل کی میری دنیا کی محبت ہے، مجھے تو یہ بیماری نظر آ رہی ہے، میرے دل کی محبت تو اندر ہے میرے اندر. جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں بیمار ہوں میں مسلمانوں کو جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے مطلب میرا دل بیمار ہے. یہ سمپٹمز ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب بیمار ہے. فی قلوب مرض، اس کے دل کے اندر مرض ہے. مال کھا رہا ہے کسی کا، وہ تو بیمار ہے. پھر آدمی جب بھی ایسی کوئی عادت ہمارے اندر موجود ہو تو ہم کیا کہیں؟ تو بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہوں. چھینکیں آ رہی میں کہوں گا میں بیمار ہوں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں بیمار ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے میں بیمار ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا سمپٹمز ملنے ہیں بیماری کے میرے اندر. بولے سبحان اللہ. تو اس لیے روح کی بیماری کے سمپٹم آپ میں موجود ہیں، میرے موجود ہیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں، بدترین آخرت کا بیمار ہوں میں دنیا کی محبت میں پھنسا ہوں، بدترین بیمار ہوں. نگاہوں کی بیماری میں پھنسا ہوں، بدترین بیمار ہوں. حسد رکھتا ہوں، بیمار ہوں. غصہ رکھتا ہوں، بیمار ہوں. اب فرق کیا ہے؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم اس بیماری کو پرواہ نہیں کرتے. اس کی جھوٹ ہو یا خیر ہے، ٹھیک ہے چلے نہیں، اس کوئی پرواہ نہیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ ٹکا جائے بس. یہ ہم نے سوچا ہے اس بیماری کو دبانے کا ایک طریقہ. آپ نے حج مان لی، آپ نے عمرے کر لی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کے جھوٹ کا جو عذاب آئے گا اس کو بچا لے گا؟ بچا لے گا؟ نہیں بچا سکتا، وہ تو عذاب ہی ہے. اب فرق دیکھیں آپ کہ جب ہمارے ظاہر بدن میں ہماری بیماری ہوتی ہے تو کتنے احتیاط کرتے ہیں ہم، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنے فکر مند ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ کیا ہوگا بیماری کے بعد؟ کینسر سے مر گیا کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کو اتنا بیماری کی فکر کرتے ہیں یہ نہ ہو، بچائیں، یہ علاج وہ علاج، مرتے مرتے علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیماری نہ ہو. لیکن وہ بیماری تو ایسی ہے بھائی، مر گئے، مرنے کے بعد کیا اب وہ بیماری ہے آپ میں؟ مرنے کے بعد کوئی کینسر رہے گا؟ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں مجھے تصحیح کریں، اس میں 2-3 نظر آ رہے ہیں مجھے. تو مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد کسی نے کہا ہے کہ قبر سے فون کر رہے جائے وہ دوا دے دینا جائے میرے کینسر کی گولی کھانا بھول رہے ہیں ادھر. مرنے کے بعد سب دوائیں پیک ہو جاتی ہیں اس کی، بلکہ وہ سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر کہ بہت صحت مند جا رہا ہے ماشاء اللہ. ٹھپا تبھی تو اندر جاتا ہوں قبر کے، جب تک سرٹیفکیٹ نہیں دے گا اندر نہیں جائے گا بیچارہ. بولے سبحان اللہ. بس کہ نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا، فرسٹ کلاس، اس کو دبا دیں. آپ ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. آپ دیتے ہی نہیں دیتے؟ آج سمجھا رہا ہوں آپ کو سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے. وہ آپ کی صحت کا سرٹیفکیٹ دے گا، ٹھیک ٹھاک ہے بالکل لے جاؤ اس کو. پاری نہ وہاں زکام لے کے جاتا ہے، نہ پیٹ کا درد لے جاتا ہے، سب کی سب جو ہے اوپر ہی رہ جاتی ہیں. وہاں صرف کیا آتا ہے اس کا جسم جا رہا ہے. جس کا آپ علاج کرتے رہے اس نے آپ کچھ نقصان نہیں دیا. ایسے نہ مرتے تو ایسے مر جاتے.
کیوں فکر کرتے رہے آپ اتنا اس کا؟ اس نے کوئی نقصان نہیں دیا. آپ باتیں سمجھنے میں نہیں سمجھنے. آئیں دوسری طرف، جس بیماری کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، اگر بیماری سمجھتے تو ہم ضرور اس کا علاج کراتے. ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں موجود ہیں، اس چھوٹے سے ایک گروپ بیٹھا ہے جو اس علاج کے لیے بیٹھا ہوا. بتائیں آپ سب سوچیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ نے سمجھ ایسی عطا فرمائی کہ آپ اسی علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لاشعوری طور پر. تو میں سمجھا رہا ہوں نا، آپ کو سمجھ جائیں گے. ذکر شکر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، ہم تو اس علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو اپنے شیخ کے پاس اصلاح کے لیے گیا تھا، اور وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو شیخ کے پاس جائے اصلاح کے لیے نہ جائے. جو اصلاح کے لیے میرے پاس آئے ہاتھ کھڑا کرے. اصلاح کے لیے آپ آئے نا، ختم. اب میں اصلاح آپ کی ڈنڈے سے کروں، جزا کرنی چاہیے اللہ، یا میں ڈنڈے سے کروں یا مار کے کروں یا اس وجہ سے کروں یا ذکر سے کروں، یہ میرے پر ہے. میرے پر ہے. آپ کو لا الہ پڑھاؤں، اللہ دوں، سبحان اللہ کہوں، کوئی چیز تو میں دوں گا نا، میں ڈاکٹر ہوں نا آپ کا. نہیں سمجھے بات؟ اگر آپ اصلاح کے لیے آئیں گے، آپ ڈاکٹر نفس دیکھ کے بتائیں کون سی اصلاح؟ یہی اصلاح کرانے ہے کہ یہ ہماری جو روح کے اندر بیماری اس کو ختم کرتے ہیں. بڑے زبان. تو وہ بیماری کیا ہے جس کے لیے آپ آئے؟ کتنے خوشگوار اچھے انسان ہیں آپ. وہ بیماری کتنے خطرناک ہے وہ اس کا تو تصور نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. مرنے والی بیماری تو وہ ختم، آپ کی کینسر میں سے اڑ گئے. اندر جو انسان جاتا ہے تو وہ تو بیماری ہے ہی نہیں، جسم ختم. اب بیماری کون سی ہے؟ اصل بیماری وہ شروع ہو جاتی ہے جو ہمارے جسم کی نہیں تھی بلکہ روح کی بیماریاں تھیں، وہ نکل آتی ہیں باہر قبر میں جا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، صحیح حدیث، 2 حدیث ہیں. ایک حدیث کہ آپ رک گئے کیونکہ آپ کی اونٹنی بدکنے لگی. بدکنا سمجھتے ہیں نا؟ جمپ مارنا شروع کر دی، قبر کے پاس سے گزرے، آپ رک گئے. تو صحابہ نے عرض کیا، سنو آپ رکے بھی ہیں اور آپ کی اونٹنی جمپ بھی ماری تھی جس ہاتھ میں قبر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اس کو، قبر والے کو. قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے تو جانور میں اثرات آ جاتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں، آوازیں بھی سنتے ہیں، کتے بھی سنتے ہیں، سب ان کے سینس دوسرے ہیں. تو اس عذاب کے قبر نے اس پر اثر کیے، یہ خوف چھلانگیں لگا رہی تھی. اسی طرح تشریف لے جا رہے تھے، آپ رک گئے اور فرمایا کہ اس قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے، اس قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے. تو میں اس قبر میں جو عذاب کس چیز کا، اس قبر میں عذاب کس چیز، دو بتائے. اب میرے بھائی ہو، یہ جو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ کس لیے، کیوں دیا جا رہا ہے عذاب؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے، یا کینسر ہے، یا مائگرین ہے، یا اسٹومک پرابلم ہے، یا کوئی لیور فیل ہو گیا، اس کا گردہ فیل ہو گیا، اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اس کو؟ نہیں، اس بیماری سے نہیں دیا جا رہا. اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے کہ جھوٹ بولتا تھا، روحانی بیماری کی وجہ سے. یہ دنیا کا وہ تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ حاسد تھا، یہ ظالم تھا. تو اس کا جو ہے دنیا کا جو بیماری تو ختم ہو چکی ہے. اب اصل جو روح کی بیماری تھی، اگر اس نے اس کو تیاری نہیں کی تھی، اس نے اوپر دنیا کے اندر اس کو ختم نہیں کیا تھا، تو اب قبر میں ساتھ لے کے جا رہا ہے. اب اصل میں جو ہے اس کا عذاب وہاں شروع ہو جائے گا، ان چیزوں، اس بیماریوں کا، وہ بیماریاں وہاں نکل آئیں گی ساری. اللہ کے نبی تو اس کو ڈیٹیل سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سود خور کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، زنا کرنے والی عورت کو میں نے دیکھا وہ کیا کر رہی تھی، مرد کیا ہو رہے تھے، جو غیبت کرتا ہے اس کا حال دیکھا کہ کس طرح اپنا گوشت چھوڑ کے کھا رہا تھا. یہ کون سی بیماری ہے بھائیوں؟
یہ روحانی بیماری ہے سر، جس کے سمپٹمز ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ہم دبا رہے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں نقصان نہیں دے رہی، وہ یہاں دنیا ہی فائدہ مل رہا ہے ہمیں اس سے، ہم اس کو تجربہ نہیں دے، ہمیں فکر اس کا جو اثر اس کو جس کو نقصان نہیں ہے اس بیماری کا، تو جانا ہی جانا ہے۔ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں ایسے، اللہ علی بھی جانتا ہوں، ان کو پتہ ہے بیماری میں نہیں علاج کرایا، کہتے اس بیماری سے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، میری موت کسی اور وجہ سے میں کیوں اپنا پیٹ کٹواتا پھروں، باقی اس بیماری سے نہیں مر، کوئی اور بیماری سے مر گئی۔ تو مرنے کا تو ایک کانسیپٹ الگ ہوتا ہے، اصل جو فکر کی چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے حالات کیا ہوں گے، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں اس کا فکر نہیں، حقیقت میں کیا ہے، عقل مند آدمی وہ جو یہاں اس کا فکر کرتے ہیں کہ یار یہ بیماری مجھ سے نکل جائے، ورنہ اللہ کے نبی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کی یہ حال تھا، اس کی یہ حال تھا، اس نے اپنی بیماری کو ختم نہیں کیا دنیا میں، اب اس کو اس کا عذاب مل رہا ہے اور ہمیشہ ملتا رہے گا عذاب اس کو یہاں ہے نہیں۔ اب کتنا فرق ہے میرے، آپ سوچیں ذرا کہ کتنے بیوقوف انسان ہیں جو سمپٹمس کو دیکھتے ہیں، آثار کو دیکھتے ہیں کہ میرے میں یہ عیب ہے، میرے میں یہ عیب ہے، لیکن فکر نہیں کرتے وہ بالکل بھی اس کو دبانے کی اور ختم کرنے کی، اس کو دباتے ہیں کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ جیسے ایک چھینک کے بعد ہم بھاگتے ہیں فلو کا ٹیکا لگا لو یا کہیں یہ نہ ہو جائے فلاں ہو جائے، تو ذرا بھی ایک بیماری بھی دیکھیں میں جھوٹ کی عادت پڑ رہی ہے، کوئی میرا غلط نگاہ کی عادت پڑ گئی ہے دنیا، تو اس کے لیے ایک دم بے قرار ہو جائے گی، اس کو ختم کرنا ہے میں نے بھائی، نہیں سمجھے بات؟ ایسا نہیں، اب فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے، یا تو ہم آپ نے جو اسکین کر لیں، آپ ہم سب کرتے رہیں، نہیں میرے کوئی ایسی بات ہی نہیں، میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتا، بالکل میرا دل بالکل پاک صاف ہے، میں تو قلب سلیم ہو چکا ہے، مجھے کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے، الحمدللہ لینڈر نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا، دنیا میں رہتے ہیں ہم، دنیا میں رہتے ہیں، یہ بیماری آئیں گی ضرور آئیں گی، جس طرح دنیا میں رہ رہے ہیں، ڈسٹ آئے گا تو نزلہ بھی ہوگا، جراثیم آئے گا تو یہ بھی ہوگا، وائرس آئے گا تو سب کچھ ہوگا، اسی طرح دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر روز شیطان ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے گناہ کی، تو کرنا میں کیا چاہیے کہ جیسی اب سردی آنی شروع ہو گئی، ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے، ڈاکٹر سے فلو کا ٹیکا لگائیں گے، فلاں کا ٹیکا لگائیں گے، اس کا ٹیکا کہتے ہیں نا، کیوں؟ اس کہتے ہیں پروٹیکشن، جی کیا کہتے ہیں؟ پروٹیکشن کرتے ہیں نا، ہاں پروٹیکشن کچھ نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے تو فلوس کے ساتھ ایک چلا بچاؤ بچاؤ بچاؤ، نفساتی اثر نہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے اس کی ہم پروٹیکشن کرتے ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ بیماری کچھ نہیں، اصل بیماری تو اس سے بچ جاؤ تو کام بن جائے گا، اس سے بچائیں اپنے آپ کو، سبحان اللہ۔ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو آج سے تہیہ کر لیں کہ اس بیماری سے بچ جاؤ، پتہ نہیں کبھی ہماری کال آ جائے، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا قبر میں جاتے ہی اژدہے آ جائیں گے، اس بیماری شکل جو ہے وہ بڑی بڑی وحشی شکلوں کے ساتھ انسان کے اندر آ جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے سبحان اللہ، کیا یہ قبر جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا گھڑا ہے؟ صحیح حدیث ہے، کیوں کہ جنت کا ٹکڑا اس کے لیے جو اپنی بیماریوں سے فائٹ کر کے دنیا میں چھوڑ ہے اپنی ساری بیماریوں کو، سبحان اللہ، سب صاف ہوتا رہا، جس سے روم سے سب ساتھ ساتھ نکالتا، جو سمپٹمز دیکھتا تھا ساتھ اس کے پیچھے لگ جاتا، نکالنے کے لیے لگ جاتا، دباتا نہیں تھا اس کو، مانتا تھا، ایگریمنٹ کرتا تھا، کہتا نہیں مجھ میں ہے یہ چیز، میری عادت ہے، میں یہ حرکت کرتا ہوں، ہم چھپاتے ہیں اس کو عزت بنانے کی، یہ عزت کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا بے عزت انسان ہوگا آخرت میں، یہ شخص سب سے بڑا رسوا ہوگا یہ آدمی، اور دنیا میں اللہ پاک رسوا کر دیتے ہیں ایسے انسانوں کو۔ یاد رکھیں، اونچائی بلندی نہ پیسے سے نہ نسب سے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اس کی اولاد سے ہوں،
کسی سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ایک چیز سے اور وہ تقوی سے ہے. نہ کسی حفظ دیکھا جائے گا, نفس دیکھا جائے گا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس کی اولاد ہے, فلاں, کچھ نہیں دیکھا جائے گا. یہ جاننے کے لیے ہوتی ہے اللہ نے کہا. دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جو مقام دیکھا جائے گا, جن کو عزت ملے گی, اکرام ملے گا, کن لوگوں کو ملے گا؟ جن کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا. کوئی نہیں کہ اس کو زیادہ مل گیا, اس کو کچھ نہیں ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. اللہ کے نظر اسٹینڈرڈ نہیں کہ پیسے والا ہوگا, دولت والا ہوگا, امیر ہوگا, اس سے امیر ہو جائے اس کو عزت ہے. کسی کو کوئی عزت نہیں. عزت ایک فقیر ہے, سوکھی روٹی کھا رہا ہے, کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, سید فاروقی یہ صدیق, کچھ تعلق اس سے نہیں ہے, لیکن تقویٰ اتنا بلند ہے کہ فرشتے اس کو سلام کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ. اس چیز کو نہ بڑھائے آدمی جس میں عزت ہے, بولے سبحان اللہ. اس چیز کو بڑھانے کی فکر کریں ہم. دولت ہم کیوں بنتے ہیں دولت مند؟ اس لیے کہ لوگ سلام کریں گے. جناب یہ پولیٹیشن یہ منسٹر کیوں بننا چاہتے ہیں, یہ پرائم منسٹر کیوں بننا چاہ رہے ہیں, یہ کیوں اتنے فراڈ اور بازی لوگوں کو ختم کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اس کے لیے کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں پولیٹیشن لوگ, جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں اور کروڑوں پیسے دیتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں. اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ میری عزت بنے. پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں جی, فلاں صاحب آ رہے ہیں, یہ سب بیماری ہے. اس کو کہتے ہیں بیماری, یہ روحانی بیماری ہے کہ لوگ میری عزت کریں. جو یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے اپنے اندر کہ لوگ میری عزت کریں, وہ سب سے بڑا بیمار ہے. اللہ کے نبی تو کچھ فرماتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگ, سبحان اللہ, کہ تو اپنے نظر میں سب سے گرا ہوا انسان نظر آئے دوسرے, کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے کہ مٹی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے عزت نہیں چاہیے. جب تو یہ دعا مانگے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کہتا پھر رب اس کو پسند کرتا ہے, پھر عزت میں بڑھاتا ہوں اس کی, پھر میں اس کی عزت بڑھاتا ہوں خود ہی. نہیں سمجھے بات؟ تو کیوں زندگی ضائع کرے آدمی اپنے؟ اتنا سخت بیمار ہو, اتنی بیماریوں کا مجمع اندر گھسا ہے اس کے, وہ کہتا ہے میں صحت مند ہوں. ایک بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس بھاجتے ہیں, تو اتنی بیماری کے لیے ہم بیٹھے اندر, پروٹیکشن کریں یا نہ کریں, چاہیے نہیں چاہیے. یہی ایک دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں. میرے بھائی آنکھ کھولو, اپنے آپ کو مریض سمجھو, آپ صحت مند نہیں ہیں. ہمارے جو تزکیے کا سسٹم ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے, تزکیہ شیٹ بڑھتے ہیں نا آپ, یہ وسیع چیز نہیں ہے, یہ ساری القائی چیزیں ہوتی ہیں, روحانی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ, جو مشائخ کی سیون میں اللہ ڈالتا ہے, پھر اپنے مریضوں کو علاج کرتے ہیں اس. یہ شیٹ جو اتنی زبردست چیز ہے یہ کہ انسان کی جڑوں سے نکال دیتی ہے گناہ. ایک گناہ دیتا ہوں میں انسان کو, ایک گناہ 15-20 سال اگر ایماندار سے کرے انسان سے, وہ گناہ قابو نہیں آتا ہے, اس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں. لیکن بری بات نہیں, میں اس کو برا نہیں سمجھتا, میں کہتا ہوں الحمدللہ تو کامیاب ہے, اللہ بڑا خوش ہے تجھ سے کہ تو کوشش کر رہا ہے, دوائی کھا رہا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے, دوائی کھائی آپ نے, جو کھائی آپ نے, پہلے بتائیں پوری خوراک کھائی تھی, پھر وہ جا کے نفس دیکھتے. میں ڈاکٹر کی زبان بول رہا ہوں آج, ایسے پوچھتے کیوں کہ آپ نے دوائی نہیں کھائی, کہتے کمال کرتے یا پھر صحیح کیسے ہوگا, وہ ناراض ہوتا ہے ڈاکٹر. ایسے ہی نا, یہ جب ہم بیمار ہیں, ہمارے اندر بیماری موجود ہے, تو یہی وجہ کہ جب کوئی آدمی ایک تزکیہ شیٹ پہ چل رہا ہے, اس کو ایک گناہ دیا ہوا ہے, الحمدللہ خوشی ہوتی ہے, وہ کاٹے لگتے ہیں. وہ جھوٹا آدمی مجھے پسند ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, اپنی زندگی وہ ظاہر کر رہا ہے, وہ اللہ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے, وہ خام کو یس کیے جا رہا ہے. اس کی تو بہت سخت پکڑ ہوگی کہ تو اللہ سے بھی فراڈ کر رہا تھا, میں تجھے موقع دیا تو اپنے آپ کو صحیح کر, مارتا رہے کاٹے تو, میں تو خوش ہوں محنت کر رہا ہے, تو کم سے کم دوائی تو کھا رہا ہے,
پھر ڈاکٹر خوش تھا، اچھا آپ دوائی کھا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں دوائی تو کھا رہا ہے کم سے کم، وہ کانٹے تھوڑی دیکھے گا، وہ تو محنت دیکھتا ہے۔ جھوٹ کبھی نہ بولے انسان، سچ بتائے، بلکہ اگر شک بھی ہو رہا تب بھی کانٹا مار دے، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے، میں نے جی میں گناہ، اس سے بھی بولیں گے میں نے جی میرے گناہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تو مجھے بتا رہے تھے گناہ نہیں ہے، اب تمہاری تزکیہ شیٹ آپ کو۔ تو اس کو کرنے سے یہ نہیں کہ آپ کے گناہ ختم نہیں ہوں گے، کانٹے لگ جائیں گے، آپ کیا ہوئے، نہیں، اللہ کہتا ہے کانٹے دار طول آ جا میرے پاس، بس سائے مشکور، تیری کوشش دیکھ کے میں تجھے قبول کر لوں گا۔ مبارک ان عورتوں اور مردوں کو اور لوگوں کو جو یہ کوشش کر رہے ہیں تزکیہ شیٹ پر، الحمدللہ۔ یہ سب راستے اللہ نے ہمیں کس لیے دیے؟ اس لیے کہ ہم اپنے یہ گناہ یہیں ختم کر دیں، اس پہ محنت شروع کر دیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم، اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، وہی جائیں گے نا ڈاکٹر، جو کہے گا میں بیمار ہوں وہی ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا، جی نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب جو یہ کام کر ہی نہیں رہا تو کہتا ہے میں بالکل صحت مند ہوں، کتنا بڑا دھوکے باز ہے، میں شیٹ دیتا ہوں، میں ایک گناہ دیتا ہوں، مجھے کر کے دکھا دے گا تو صحیح ہے، تو آج تک میں نہیں دیکھا۔ پہلے ایک آتے میں کہ چلو یہ نہیں جی یہ میں جھوٹ تو سب ایسے میں بولتا نہیں بہت، میں کہ چلو کر لیتے ہیں، آج تک جھوٹ کی کاٹے پڑے جا رہے ہیں اس کے، جب کرنے بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہوں میں، کیونکہ دھوکے سے ہم نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے داڑھیاں رکھ لی ہیں، ہم نے امام باندھ دی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اندر نہیں جھانکتے، اس کی فرصت ہمیں نہیں ہے، اندر جھانکے دوست، کس کے لیے؟ اپنے لیے، کیونکہ کل قبر کے اندر جا کے بہت بڑا عذاب ہو جائے گا ہمارے لیے، وہاں چھٹ ہوگی ہی نہیں، اس کی کوئی چیز بچا ہی نہیں سکے گی آپ کو۔ بڑے حضرات تو سوچتے ہی نہیں اس معاملے میں، ان کو تو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، لوگوں کو بتانے کا موقع ملتا رہتا، اپنا تو سوچتے ہی نہیں کہ جب اتنے بڑے شیخ لودھی سے وہ فلاں بن گئے، دیکھیں ہمارے اندر کیا چیز ہے، اور سب سے زیادہ مراحل انہیں پائے جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں کنسلٹنٹ ہوں میں اس کا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں بات، میں اتنی کھل کے باتیں نہ کرتا آپ سے۔ خدا کے واسطے تسلیم کرو، تم بیمار ہو یار، اپنے آپ کو صحت مند بنا کے، کل جب تمہیں جوتے پڑیں گے، اللہ کے نبی نے یہی بتا دیا کہ قبر میں عذاب مل رہا ہے، ان کو اسی چیز کا مل رہا ہے، اوپر جو فاتحہ پڑھنے آ رہے ہوں تو وہ حضرت صاحب وہ دعائیں مانگیں، اندر ان کو عذاب مل رہا ہے، اب وہ چیخ کے کہیں خدا کے واسطے دھوکے میں بتانا، اپنی بیماریوں کو صحیح کر کے آنا اس قبر کے اندر، وہی نکال کے آنا، وہاں انتظام اللہ نے کیا، نکل جاتی ہیں بیماریاں، ہم دھوکے میں رہے، ہم اس طرف چلے ہی نہیں، ہمیں تکبر نے روک رکھا، ہمیں نفس نے روکا رکھا، نہیں سمجھے بات؟ اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں الحمدللہ کسی عورت کو، کسی مرد کو آتے دیکھتا ہوں، حضرت صاحب ہمیں کچھ ذکر سکھاتے ہیں، اس کی حاضری، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے، یا جاک المؤمنات، اے میرا حبیب، میں یہ عورتیں آپ کے مرد آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، جباجنوں کے، ان کو آپ اصلاح کریں، ان کو بیعت کر لیں، تو وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ نہیں بھیجا اس آدمی کو میرے پاس، اس عورت کو آپ نے میرے پاس بھیجا ہے، اتنی محبت کرتے ہیں آپ اس عورت سے، اس مرد سے، آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اس کو بیعت کر شیخ، اس کو توبہ کرا، شرنا بھی شیعہ، کس چیز سے توبہ، پھر باقی پوری لسٹ یہ کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ چھوڑنے کی لسٹ آئی ہے توبہ کے ساتھ، بیعت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ میں ولی بن جاؤں گا، کتب بن جاؤں گا، غوث بن جاؤں گا، میں فلاں ہو جاؤں گا، نہیں، حکم یہی ہے، پوری آیت یہی آئی ہے،
یحنو جاکل مرد لا یشکن شیئا لا یشکن شیئا، شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، فی معروف، جب یہ بات مان جائے فبی انہیں آپ ان کو بیعت فرما لیں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں بیعت اصلاحی. اس لیے ہم جاتے ہیں شیخ کے پاس کہ اس آدمی نے تسلیم کر لیا. جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں نے اپنے شیخ سے یہ بات کی تھی. انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ اس تو اللہ نے کہا تھا نا باتیں ساری، مجھے عقل بھی نہیں تھی. مجھے پوچھا آپ کس لیے آئے میرے پاس؟ کیا کروں آپ کے ساتھ؟ کیا تعویذ لینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا دعا کرانی؟ کس لیے آئے؟ میں کہا صاحب میں تو بس کچھ بھی نہیں آیا، میں تو دنیا چھوڑنے آیا ہوں. کہتے بیٹھ جا پھر میرے ساتھ، ادھر بیٹھ جا. اور پھر انہوں نے جو جملہ کیا بڑی زبردست بات کی کہ صبح سے شام تک ہزاروں لوگ میرے پاس آتے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں میں کوئی انسان ایسا آتا ہے جو آ کے مجھ سے کہتا ہے جی میری اصلاح کر دیں. اور اب تو اٹھ کے نہیں جائے گا میرے پاس سے. اللہ کامل ولی ہوتے ہیں نا، تو زہر کا وقت تھا، کہتا تو اٹھ کے نہیں جائے گا میرے پاس سے. اب شام تک تو میرے ساتھ بیٹھے گا، پھر اس کے بعد تو ہم باہر نکلیں گے. باہر نکلنے کے بعد میں تیرا اعلان کروں گی اللہ کا ولی بن گیا ہے. اور یہی ہوا. بٹھائے رکھا مجھے سر پہ جا کے، میں نے یہی بات کی تھی. داڑھی میرے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہیں سے میں گیا تھا پڑھ لکھ کے سارا کچھ پیدل بالکل. یہ نہیں کہ چنبے مارے تو یہ وہاں جب نہیں کچھ. اور اسی کو اللہ علیہ پسند کرتے ہیں کہ جتنا گندا گناہگار آئے گا اس کو اتنی سینے سے لگاتے ہیں. یہ تو شان ہے ان کی. سمندر کا کام کیا ہے؟ سمندر پکار رہا ہوتا ہے کہ آئے گندے سے گندا آدمی آئے میرے اندر آ جائے، میں بھی پاک ہوں، تجھے بھی پاک کر دوں گا. یہی اللہ والے پکارتے ہیں کہ آ میرے اندر آ، میں پاک ہوں، تجھے بھی پاک کر دوں گا. یہ صحیح ہو آدمی، نہ کوئی بزرگی کا پتہ، نہ کوئی رشتہ. مغرب پہ اعلان ہو گیا، میں ایک اللہ کا بہت بڑا ولی بن چکا تھا اس وقت. کیوں کہ ولی کی زبان سے نکل گیا، مول لگا دی، اسے ختم. اب لوگ پہنچ کے ان کے پاس. اب سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو. 30 سال سے 50 سال کی بہت بڑا شیخ تھا میرا حضرت. لاکھوں آدمی آتے تھے، بڑے بڑے مفتیاں، بڑی پوری دنیا. انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا کہ لڑکا آیا ہے، 30 سال اس کی عمر ہے، داڑھی چھاڑی کچھ بھی نہیں، بولتا بھی انگریزی ہے، آ کے بیٹھا ہے، یہ کام ہو گیا، ہم کچھ کو تو ہمارے اوپر چڑھا دیے، تو یہ تو خلیفہ بن گیا ہمارا. وہ تو چپ ہو گئے. جماعت پہنچی حضرت کے پاس کہ حضرت اب شکایت تو نہیں کر سکتے تھے، ادب ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس سے اسٹوری سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے. ذالک العزیز، اس کیا کوئی دیر ہے کہ چاہے انسان کو کچھ بنا دے. یہ جو ہم مار کھا رہے ہیں، اپنے تکبر میں مار کھا رہے ہیں، ہم اللہ کے ولی بن سک رہے ہیں. اللہ تو روز رات کو پکارتا ہے، دن میں آؤ میرے پاس، مجھ سے مانگو، میں تمہیں درجے دیتا ہوں. ہلتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم تو بیماری نہیں جی، ہم کیوں معافی مانگیں، ہم تو ٹھیک ہیں بالکل. اور اتنا گند، جسے کتے کے اندر بھی اتنا گند نہیں ہوتا جو ہمارے اندر ہے. کتا بھی ہم سے اچھا ہوتا ہے اندر سے، اس میں وفاداری موجود ہوتی ہے. ہم تو اپنے خالق کے وفادار نہیں ہیں، اپنے نبی کے وفادار نہیں ہیں. ہم تو منافق ترین آدمی ہیں. اس کی مسجد میں آتے ہیں، اس کے دشمنوں کا لباس پہن کر آتے ہیں، اس کی شکل بنا کے پھرتے ہیں، ان کی تہذیب میں گھومتے ہیں، ان کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں نماز کے اندر. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب والضالین، اور اوپر سے نیچے وہی ہیں. اس سے بڑا منافق کوئی ہو سکتا ہے زمانے میں؟ مجھے بتایا. جب کہ یہ خود کہتے ہیں کہ تم ہماری کسی نقل کیوں کرتے ہو بھائی، کہ میں نے خود سنا ہے تمہارا دین اتنا پیارا ہے، سب کچھ ہے، تم دین بھی کیوں نہیں چلتے ہو؟ یہ تو کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ چمچہ گیری ہم کرتے ہیں. ڈونٹ بادر. ان کو ہمارے لباس سے، شکل سے کوئی تکلیف نہیں ہے. دے آر ہیپی. ڈرتے ہم ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آج تک کسی نے آپ کو کہا کہ کیوں لباس پہنتے ہیں آفس میں، کہیں آپ بھی جائیں؟ میں بھی 30 سال نہیں رہا ہوں، میں نے بھی کاروبار کیا، سب کچھ. ایک دم بات ہے، کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟
دی گریٹ، اس لیے بہت گریٹ آدمی، انٹرفیئر نہیں کرتے کسی کے معاملات کے اندر۔ باقی یہ کہ اتنے پٹے لوگ ہوتے ہیں جو جلس والے، یہ تو چلتا ہی ہے ہر جگہ، تھوڑے بہت حساب چلتا ہے، یہ آپ کے ملک میں چلتا ہے کہ یہ بھی کلکتے رہنے والا ہے، یہ بمبے کا رہنے والا ہے، یہ بلوچی ہے، یہ صورتی ہے، چلتا نہیں چلتا؟ پھر یہ تو ہر جگہ چلتا ہے، فرکشن تو یہ، لیکن یہ جو معاملہ ہے خود ہم نے آپ پہ چھوڑا اپنے نبی کو۔ کون کہتا ہے کہ آپ اس طرح لباس پہن کے آفس نہ جائیں، یہ سجی نہ جائیں؟ کس نے کہا؟ آپ کوئی بھی نہیں مائنڈ کرے گا، ہم خود بڑے خوش ہوتے ہیں نقل کر کے، بچ کے پروٹیکشن میں آ گئے، مجھے کوئی تعلق ہی نہیں اس سے۔ اس سے بڑی بیماری کیا ہوگی نفاق؟ مجھے بتائیں آپ۔ ہم کہتے ہیں ہماری بیماری کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے انسان کوئی بھی ہو جو میرے خلاف دل میں بغض رکھتا ہے اور تم اس کے لیے محبت رکھتے ہو تو تم سب سے بڑے میرے دشمن ہو۔ ایک انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی تحقیر کرتا ہے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو جاتے ہی نہیں اس چکر میں نا، ایک ہی رکھا ہے منہ پہ، کیا رکھا ہے آپ نے، اور تحقیر کی وجہ سے وہ داڑھی رکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی تحقیر ہے کہ ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ نہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ کسی چیز کو استعمال نہ کرنے یا اس کو نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ اور کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ وہ زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس کے لاشعور میں یہ بات چھپی تھی، اور جو اتنی بھی اندر کی بیماریاں اندر ہی چھپی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ تو اپنے نبی کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، تیرے سجدے سجود سب بیکار ہیں۔ اگر تو کرتا تو اپنے نبی کی بات کو بھی محبوب سمجھتا، اس کی اداؤں کو بھی پیار کرتا، ان کی اداؤں کو، جس کی اداؤں پہ تو اللہ قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں، لو مری کا، اے میرے محبوب تیری عمر کی قسم، سبحان اللہ، تیری شہر کی قسم، یہاں تو نے قدم رکھا اس مٹی کی قسم۔ تو آج کہتا ہے جی یہ تو بڑا مشکل ہے، داڑھی رکھنا تو بہت مشکل ہے، کیوں؟ بس ویسی، اور کہتے ہیں مسلمان میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بیماری ہے، اس کو نکالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہ عمل کرنا وہ منافق ہے، اس لحاظ سے کہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہو، اس میں عزت نہیں ہے، بکواس کرتا ہے، محبت کرتا ہوں، میں قسم کھا کہتا ہوں، یہ میں کنسلٹنٹ ہوں، اس میں نفاق ہے۔ میں اس لیے بتا، میں برائی کی نہیں، میں آپ کی بیماری کو نکالنا چاہتا ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اندر آپ کی وہ بیماری کیا چھپی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں آپ سے اچھا ہوں، اللہ کی قسم میں تو آپ کی جوتیوں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے پروفیشن کی اس کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے ہے۔ جی سمجھے بات؟ ورنہ تو آپ جو اللہ کے نبی سے جس کے دل میں عزت ہو، سبحان اللہ، ان کے تو انداز ہی کچھ ہوتے ہیں، وہ تو ان کے انداز تو ہوتے ہیں کہ تم وہ کہنا مکے سے آئے ہوں تو اس کے قدم چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرے قدم یہ تو وہاں مدینے سے لگے ہیں، کتنے پیارے تیرے قدم ہیں، اس کی خاک کو آنکھوں سے لگانے، محبت کیا ہے ان کے درجے بنے ہوتے ہیں۔ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی حدیثیں نہیں، ان کا عشق کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خاک کو آنکھوں سے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس خاک پہ تیرے قدم پڑے ہیں، سبحان اللہ، کتنا بلند ہو انسانیت۔ یہ دل کی کیفیات ہے، بناوٹی نہ کریں یہ کام، بناوٹی کرنے والا تو سب سے بڑا منافق ہے، سمجھا رہی بات؟ یہ جو بناوٹی جو پیدا ہو گئے نا لوگ بناوٹی عاشق بننے والے، نہیں، ایسے عاشق بنو کہ کسی کو دکھانے کے لیے بے تحاشا بے قرار ہو جائے کوئی شخص۔ ایک شخص میں نے دیکھا کہ نامی جیسے آتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی اس کی، یہ انسان اپنی بیماری میں نکال رہے ہیں۔ اصل صحت مند آدمی یہ ہوتا ہے،
سمجھیں گے آپ؟ صحت کون سی ہوتی ہے؟ روحانی صحت. روحانی صحت والا آدمی مرد ایسا ہوتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہوتا ہے, اور پیارے نبی کی حال ادا کو پیار کرتا ہے, بغیر سوچ کے بغیر سمجھ کے. بس یہ پتہ, یہ جو حدیثیں لکھی ہیں امام بخاری نے, مالک نے, اسی لیے لکھی ہیں کہ ان حدیثوں کو پڑھ کے تم میں محبت آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کس لیے لکھی ہیں؟ کہ پڑھو ان کو, محبت پیدا کرو. سنو حدیثوں کو, محبت پیدا کرو نبی پاک سے. باپ باندھے انہوں نے, باپ نبی پاک کی شان کے اندر باپ باندھے, آپ کی قمیض کے باپ, جوتوں کے باپ, قمیض کے باپ, ایک ایک چیز کے انہوں نے بڑی بڑی بگیں لکھی ہوئی ہیں اس چیز پر. ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اب بھی محبت پیدا نہیں ہوتی, ٹوپیوں سے آگے نہیں نکلتے. کیوں سفید لباس؟ ہم سفید لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی محبوب کیا اس لباس کو. یہ کفن کیوں دیتے ہیں سفید آپ کو؟ جب آپ کو کالا رنگ پسند ہے, الحمدللہ, جو رنگ نیلا رنگ پسند ہے, یا وہ چمکدار کپڑے جو پہنتے ہیں عورتوں کا, وہ کیا ہوتا ہے عجیب عجیب رنگ جو پسند ہیں, تو میرے بھائی جو یہ پسند ہے تو پھر کفن بھی بنوائیں اپنا. کوئی واجبی فرض تو نہیں کہ سفید کفن باندھیں. مجھے تو کوئی حدیث نظر سے نہیں آتی, حکم ہے اللہ کے نبی کے زبردست سفید کفن بنا, اس کے جناب وہ نہیں ہوگا, بخشی نہیں ہوگی. کوئی کلر پہن لے. احرام کیوں پہنتے ہیں اب سفید؟ کوئی کسی رنگ کا احرام پہننا نہیں پتہ. تو یہ پوری زندگی کیوں نہیں وہ کرتے جیسے کہ نبی پاک نے پسند فرمایا جس چیز کو؟ فرق نہیں آتا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں اور جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا پسند کرنے موجود ہے, فرق اس میں کتنا ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرق ہے کہ کسی رنگ کا تو پتہ نہیں, لیکن سفید رنگ جو ہے وہ میری سفید رنگ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. آپ کی جسم پہ جو سفید رنگ کا لباس ہوگا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. نہیں سمجھے بات؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری بیماری اندر یہ سارے سمپٹمز بتا رہا ہوں آپ کو. تو جب یہ سمپٹمز ہمارے اندر موجود ہوں, جس کو سب سے بڑا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے ہی محبت نہیں ہے, ان کے انداز کو کبھی سوچتے, کبھی سوچیں کہ اللہ کے نبی سوئے کیسے تھے, محبت سے سوچیں کہ سرما لگایا تھا آپ نے, کیسے لگایا تھا, آپ کھاتے کیسے تھے, آپ پہنتے کیسے تھے, آپ سوتے کیسے تھے, اٹھتے کیسے تھے, آپ پانی کیسے پیتے تھے. جب یہ اندر پیدا ہو جائے گا, آپ کے اندر سمپٹمز آ گئے کہ آپ عاشق رسول ہیں, اثرات آ گئے آپ جس طرح خود بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ ہیں کیا. قبر جو ہے نا, اللہ نے فرمایا کہ قبر یا جنت کا ٹکڑا ہوا بن جائے گی یا جہنم کا بن جائے گی. جنت کا ٹکڑا کس لیے بنے گا؟ جب انسان اپنی بیماریوں کو نکال کے جاتا ہے الحمدللہ دنیا سے, تو پھر قبر کیا کہتی ہے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. قبر کہتی ہے ویلکم ویلکم, میں تو تجھے تیرا تک کبھی سے انتظار کرے تھے بندے, تو جب زمین پہ چلتا تھا تب بھی تو میرا محبوب تھا, میں تیرے عاشق تھی. قبر کہتی ہے میں تو اس وقت بھی تیری عاشق تھی جس وقت تو زمین پہ پھرتا تھا, اپنی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور میں تیرا انتظار کر رہی تھی. اب آ گیا نا تو اب دیکھ میرا حسن سلوک دیکھ کہ میں تجھے کس طرح وارملی میں تجھے ایکسیپٹ کرتی ہوں, تیرا استقبال کرتی ہوں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں, یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں, ٹائم ویسٹ نہیں جائے گا. رائش کا جلیس ہوں, جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں جا سکتے. حدیث ابھی بتاتا ہوں آپ کو, نہیں سمجھے بات؟ کہتی میں تو تجھے مدت سے انتظار کر اس وقت تیاری نہیں کرتا تھا اپنے گناہوں کو نکالنے کی. تجھے پتا تھا کہ ہاں وہ گناہ تیرے یہاں نکلیں گے, اس فور میں نکلیں گے, لیکن تو پہلے ختم کرنے کے چکر میں تھا. تو نزلے زکام کو ختم کرنے کے چکر میں نہیں تھا, تو اصلی بیماری کو ختم کرنے کے چکر تھا جو تیرے ساتھ دائمی جانی تھی تیرے ساتھ. نہیں سمجھے بات؟ اور تو نکال ہے سارا. اب جب تو نکال ہے وہیں چھوڑا ہے ساری چیزیں, تو اب سن تیرے میں استقبال کیسے کروں گی؟ ہاتھ اندر میرے جیسے اس کو اندر ڈالتے ہیں وہ قبر نہیں رہتی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ بہت وسیع میدان بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کدھر میں آ گیا. پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل دی جاتے ہیں.
جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس انسان سے پوچھو جو تم نے دنیا میں واپس جانا کہتا پاگل ہو گئے تم، وہاں ٹیکس دینے جانا ہے، بلی دینے جانا ہے وہاں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اپنی بیماری کو ختم آیا. یہ تو کیا چیز مل گئی مجھے. کیا کیا تھا اس نے تھوڑی سی محنت کی اور سمجھ گیا کہ میرے اندر بیماری ہے، چلو اس بیماری کو دور کرتا ہوں میں. بس یہ محنت نکلی یا نہ نکلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس یہاں محنت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چل گیا، اللہ کی بات کو محسوس کر لیا اس نے، میں بیمار نہیں جاؤں گا، یہاں سے صحت مند ہو کر جانا چاہیے. کریں گے کوشش. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب ہمیں دوسری سٹیج پہ آنا چاہیے. جب سمجھ گئے یہ سمپٹمز ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈھانچتے رہے میرے میں یہ بیماری بھی ہے، وہ یہ بیماری بھی، یہ بیماری ہے، چلو بھائی اس کو نکالنے کی کوشش کرتے. اب کیسے کریں؟ دیوار پہ ٹکر مارے. ڈاکٹر پاس چلتے ہیں یار، چوکسی ڈاکٹر بہت اچھے. جناب صاحب میرے جھوٹ نہیں نکلتا، کوئی مہنگی میں تو خود جھوٹا ہوں بہت بڑا. ڈاکٹر صاحب میں تو خود جھوٹ بولتا ہوں. بھائی یہاں تو جھوٹ نہیں نکلتا. ہاں بتا بیماری تو جو اور تو پتا ٹیکے شیکے لگا دیتا ہوں. تو اللہ نے اس کے انتظام فرمایا ہے. کنوا سادگی تلاش کر کوئی کنسلٹینٹ، کوئی ڈاکٹر جو تیری روحانی بیماری کو صحیح کر دے. میں نے پیدا کیے ہوئے ہیں. سارے نبی اللہ کہتا ہے میں نے بھیجے اس لیے تھے. آدم السلام سے لے کے نبی پاک میں جتنے بھی نبی آئے کہتے کوئی ان کا دوسرا کام نہیں تھا. کام صرف یہ تھا کہ تمہاری یہ جو روحانی بیماری ہیں اس کو ختم کر دیں بس، تاکہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اب سمجھ رہی بات؟ سارے نبی اس لیے آئے ہیں اور ساروں نے یہ علاج کیا اپنے قوموں کو کہ نکلو بیماری سے، جھوٹ نہ بولو، غم نہ تولو، یہ نہ کرو. سارے نبیوں کے یہ پیغام ہے. اور اللہ کے نبی کہا تو صاف ہی کہہ دیا اتموا بالاخلاق، میں تو آئے اس لیے کہ تمہارے اخلاقوں کو صحیح کرو. اس لیے سارے صحابہ جو تھے وہ منفرد تھے، مختلف تھے. کیوں کہ پہلی کلاس تھی جس کو نبی نے صحیح کیا تربیت سے. اب یہاں ایک چیز بتاؤں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی اصلاح کرنی چاہیے قوم کی، غور سے سننی میری بات، جو دل میں آ رہی ہے بتا رہا ہوں آپ کو، اوپر سے آ رہی ہے، نقطہ ہے دل کے اندر بتا دوں آپ، تاکہ اہمیت پتہ چلے اس کام کی آپ کو جس کے شیطان نے بالکل ڈاؤن کر دیا ہے. ذکر پتہ ہے، ذکر والے بیکار بیٹھے، تو پتہ ہے مقصد ہے بہت بڑا جس کا شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ آج خانقاہ والوں کو تم مذاق اڑاتے ہو، کل تمہیں پتہ چلے گا وہ کیا چیزیں لے کے چلے گئے اس دنیا سے. جن کتاب میں لکھا ہے تبلیغی جماعت، یہ فکر ہے ان کا کہ کل پتہ لگ جائے گا خانقاہ والوں نے جو محنت کی اس کا کیا ان مقام ان کو آخرت میں مل رہا ہے. اس چیز کا یہ فضول نہیں بیٹھتے تھے جا کے اللہ والوں کے پاس، یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. تو جب بھی اللہ نے کسی قوم کو صحیح کرنا چاہا، ان کی بیماریوں کو ختم کرنا چاہا، کیا کیا؟ نبی کو بھیجا. بغیر نبی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ بغیر نبی کے کسی قوم کو صحیح کر دیا. اب یہاں ایک نکتہ سن، نبی کو کیوں بھیجا؟ انبیاء بعض اوقات ان کے ساتھ کتابیں میں دی اللہ تعالیٰ نے، تو دو چیزیں ہوں گی، ایک کتاب اور دوسرا نبی. سنیں اب یہ بات زبردست بات ہے، نبی بھی آ گئے اور کتاب بھی آ گئی. کس لیے بھیجا؟ کہ ان کے اخلاق کو سدھارا جائے، اخلاق کو صحیح کیا جائے. لیکن بہت سے نبی ایسے آئے کہ جن کو کتاب نہیں دی، لیکن مقصد ان کا وہی تھا، اصلاح کے لیے بھی آئے تھے. تو پتہ چلا کہ اصلاح جو ہوتی ہے انسان کی وہ بغیر کسی شخص کے نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. سمجھا گئی بات؟
اس کے لیے ضرور ایک ہستی چاہیے جو اللہ کی طرف سے موجود ہو، وہی کرا سکتی ہے. کتاب ہو نہ ہو لیکن آدمی ہونا بہت ضروری ہے. کیوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو نہیں بھیجا، اپنی کتاب بھیج دی، چلو اصلاح کر لو اپنی. ملتی تاریخ کوئی ایسی کہ نبی نہ آیا اور کتاب بھیج دی کہ چلو بھائی کتاب میں نے بھیج دی، اتار دی، تورات اتار دی، انجیل اتار دی، نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب پڑھیں گے سب صحیح ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کتاب نہیں آئی، نبی آ گیا. تو پتہ چلا کہ کتاب ہو نہ ہو انسان کا ہونا بہت ضروری ہے. نقطہ سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلاح ہونے کے لیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، اصلاحیں ہوتی رہیں، آخر وہ وقت آ گیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ایسے ہو گیا، فائنل کتاب آ گیا، فائنل نبی آ گیا، تو سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، سنت الہی جاری ہے ابھی بھی. فرمایا نبی میں نے بند کر دی ہیں، لیکن یہ نبی آخری ایسے آیا کہ اس نے ایسے چیز انسان تیار کرا دی ہیں، ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تا قیامت تک اس کی برکت سے ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا کہ جس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم صحیح ہو جاؤ گے. اور وہی اصل میں وارث ہوں گے نبی کے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب کہتے ہیں وارث النبی تو یہ وہ شخص وارث ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کے اخلاق بن جائے. سبحان اللہ. جس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کے اخلاق بن جائیں وہ نائب نبی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی والا کام کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتاب کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، جس میں نے آپ کو مثال دیا کہ کتاب سے آدمی صحیح نہیں ہوتا، کہ بغیر نبی، بغیر کتاب کے بھی نبی آئے. بات تو وہ ضرورت کیا ہے کہ بھئی آدمی کیوں آئیں گے قیامت تک؟ آدمی کی شک کیوں رکھی کہ نبی چلا گیا، اس کے مقابلے اس کون آئیں گے؟ اس کے وارث بھیجوں گا میں. اس کی کیا وجہ یہ ہے جو سب سے اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدمی صحیح ایک ہی چیز سے ہوگا، اور کیا چیز ہے؟ وہ صحبت ہے. نہ کسی کتاب سے ہوگا، نہ کسی درس سے ہوگا، نہ کسی واعظ سے ہوگا، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہوگا کیا کہ کوئی آدمی صاحب نسبت ہو، وارث رسول ہو، اس کی صحبت میں جو بیٹھے گا اس کی صحبت سے وہ رنگ آ جائے گا. کیونکہ اخلاق جو سمرتے ہیں کس چیز سے سمرتے ہیں؟ صحبت سے سمرتے ہیں. ابو بکر صدیق صحبت سے بنے، عمر صحبت سے بنے. نہ اس کو کتاب تھی، نہ کوئی عبادت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس کہ ایک چیز تھی، وہ کیا تھا؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بات سمجھے؟ اب سمجھے. اب ہم اپنی بیماریوں کو صحیح کیسے کریں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ کون سا راستہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی بیماریوں کو ختم کریں اور قبر میں جائیں تو قبر ہمارا استقبال کریں، اور یہ ہماری زندگی کا موٹو ہونا چاہیے. جس انسان کا، مسلمان کا یہ موٹو نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. وہ عورت المرد وہ جہنم میں کھڑا ہے. وہ شخص اللہ کی قسم دھوکے میں گرا ہوا ہے. وہ شخص کسی فیلڈ کے اندر کوئی آدمی کام کر رہا ہے دین کا، اور وہ یہ اس سے بے فکر ہے، خدا کے واسطے آپ کھول لیں، اپنے قرآن کو پڑھو. سمجھا رہی بات نہیں؟ ایک فکر لاحق رکھیں ایمان کے بعد، شکر کرتے ہوئے کہ مولا تو نے ایمان دے دیا ہے، اس ایمان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اب میں اپنی اصلاح کرتا رہوں گا. خود اپنی بیماریوں کو میں نے نکالنا ہے. راستہ تو نے اب ہمیں بتا دیا، بہت ہی آسان راستہ ہے کہ جا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیٹھ جا، تیری بیماری نکلنا شروع ہو جائے. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب جو کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور حدیث، سمجھ آئی بات؟ جو یہ چاہتا ہے، جو سے مراد ہے، جو نہیں کرے گا بیوقوف ترین انسان ہے. اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے یہ کہ کل تیری موت آ گئی تو اللہ کے نبی نے بتا دی اس عذاب کے، اس عذابوں کو سامنے کرے.
اور بیماریاں تیرے اندر موجود ہیں، تو جھوٹا بھی ہے، دھوکہ کا بھی ہے، منافق بھی ہے، ہزاروں میں شیشہ جا کسی اللہ والے کے پاس، تجھے شیشہ دکھا بھی، بیماری بھی دکھائے گا تجھے. نہیں سمجھے؟ بہت بڑی چیز ہے یہ گناہ جو اندر ہے ہمارے، اس کو چھپاؤ نہ، علاج کرو. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرو کہ میں جب کسی اللہ ولی کے پاس جاؤں ایک ہی نیت ہو کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. بس ایک آدمی نے یہ اصلاح کر لی، نیت کر لی. بات سننا میری غور سے، اب یہ اطلاق نیت کر کے اس ولی کے پاس پہنچا بھی نہیں ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، انتقال ہو گیا، اللہ کی قسم جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا وہ. کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم پہ تو آ گیا، تو میسج سمجھ گیا، سورہ فاتحہ کا تو میسج سمجھ چکے. آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے وہ ہے بھی یہ سب کہ سارا قرآن کا خلاصہ کس میں؟ سورہ فاتحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کا پیغام ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پتہ چلتا ہے پورا قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ سیدھا راستہ تلاش کرو، سیدھا راستے پہ رہو، سیدھے راستے پہ رہو. تو سیدھا راستہ ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ. اپنی اصلاح کرو، دن رات ہمارا فکر یہ ہو کہ یہ بیماری میری نہیں ہے، دنیا کی بیماری ہے. اللہ کسی کام سے منع نہیں کرتا. دنیا میں رہیں، ایسے رہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہوئے رہو، کسی بیماری کو نہ. اپنی بیماری کو تسلیم کرو کہ یہ میں کام نہیں کر رہا تو واقعی منافق ہوں. اللہ کے نبی کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، منافق ہوں میں مومن کیسے سمجھو اپنے آپ کو جب اللہ نے کہہ دیا؟ چلو بھی اس کا علاج کرتے ہیں، علاج پہ چلتے ہیں. اور پھر جب چاہے کسی شیخ کا ہاتھ پکڑے پوری نیت کے ساتھ، کچھ بھی نہ ہو کہ میں بالکل گناہ گار شخص آ چکا ہوں آپ کے پاس، اب یہ ہے کہ ہر چیز بتاؤں گا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور اپنے گناہ کو گناہ سمجھوں گا، میں شرمشار ہوں گا میں گناہ کرنے کے بعد. اور جیسے آپ بتائیں گے اس کی کوشش کرتا چلا جاؤں گا یہ نکالتے. اب اس کام کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اصلاح کے لیے کوئی بندہ چاہیے. سمجھ گیا بات؟ کوئی کتاب نہیں چاہیے، کوئی واعظ نہیں چاہیے، کوئی درس نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ صحبت شیخ چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی کی صحبت. اب صحبت کی بات آئی تو آپ صوفی حضرات ہیں، تھوڑا عرض کر دوں بارے میں صحبت کے. صحبت بھی ایک عجیب چیز ہے دوست، اس کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں صوفی حضرات. بولے سبحان اللہ. القائی، انعکاسی. القائی ٹرم بتا رہا ہوں آپ کو، انعکاسی، القائی، اتحادی. یہ شیخ کے پاس 3 چیزیں ملتی ہیں. آپ میں آسان کروں گا آپ کے لیے انشاءاللہ، ٹھہر جو ایزیلی. ایک شیخ جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے، جیسے آپ میرے پاس آئے ہوئے نا. میں کون ہوں آپ کا؟ مجھے بولو. ہیں؟ چاچا، ماما، دوست، بھائی، باپ؟ نہیں. کون ہوں؟ مجھے بولو. سبحان اللہ. سب رستے ختم ہو گئے، دیکھیں ماشاءاللہ. شیخ عجیب چیز ہے. سبحان اللہ. جب شیخ کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو 3 میں سے اس میں کوئی چیز ملتی ہے. یا انعکاسی ملے گی صحبت میں، انعکاسی فیض کہتے ہیں اس کو. یعنی کیا؟ نور آتا ہے اس کے اندر، سرور آتا ہے. جیسے اس میں آپ بیٹھے نا، بالکل مست بیٹھے ہیں سارے، دل بھی جم رہا ہوتا ہے، آدمی کو لطف ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے بالکل میں نیک ہو چکا ہوں، گناہ میرے ختم ہو جائیں گا، میں یہ بھی کروں گا. یہ وہ ایک کیفیت مستی میں آتا ہے جب تک اپنے شیخ کے پاس بیٹھے. بولے سبحان اللہ. یہ ابھی محسوس کر رہے ہوں، باتیں سن رہے ہیں، جب تو بیٹھے نا میرے پاس. کوئی آدمی، کوئی چہرہ ایسا نہیں آ رہا جو فیڈ اپ ہو رہا ہے یا تنگ ہو رہا ہے، بلکہ یو آر ٹیکنگ انٹرسٹ. کوئی گھڑی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پوچھا کتنا ٹائم، بڑے مزے سے سن رہے ہیں میری بات. ظاہر ہوگا نا آپ کو. پھر اس کو کہتے ہیں انعکاسی فیض، کہ فیض پہنچ رہا ہے شیخ کا آپ کے اندر. اور یہ اگر قائم ہو جائے آپ کا ہمیشہ کے لیے، تو آپ ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے.
کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا، مست رہیں گے، مست نور ہی نور آتا رہے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ان عکاسی جو صحبت ہوتی ہے، اب سننے بات، یہ ٹائم بینگ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ریفلیکٹڈ جسٹ فار اے ٹائم. جیسے شیخ کے پاس کیا اس میں یہاں چیزیں شروع ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی اٹھ کے جاتا ہے، جیسے میرے پاس ملنے آ گیا کوئی، کبھی آپ اسلام کرنے آ گئے، کوئی پوچھنے آ گئے، تو اس طرح بیٹھیں گے آپ کے اندر کیفیتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تجربہ کریں آپ، کیفیتیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، آپ نائس لگے گا آپ کو، اکارڈنگ یور اسٹیٹس. جتنا آپ میں ہوگا نا پھر محسوس اچھا کریں گے، سوائے منافقین کے. منافقین نہیں، وہ تو الگ ہو گئے نا جماعت ہے، جن کے اندر نفاق منافق ہے، دل میں کچھ ہے، منہ پہ کچھ ہے، ان کے بارے میں نہیں کر رہے. وہ لوگ جو ان سنسیئر محبت رکھتے ہیں، اس لائن پہ چل رہے ہیں، اپنے شیخ کو شیخ سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں. منافقین کی نہیں بات کر رہا. منافقین کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا وہ کہاں بیٹھا ہے، کہاں جا رہا ہے. یہ فیل وہی کرے گا جو اصل میں مرید ہوگا. یاد رکھنا بات، یہ فرق ہے. تو جب تک بیٹھے گا اس کو بڑا لطف آئے گا. جیسے اٹھ کے جائے وہ آستہ آستہ کیفیت چینج ہو جائے گی. وہ جو صحابہ گئے تھے، صحابہ میں نبی محمد یہی صحبت چلی تھی، انعکاسی، القائی اور تحادی. یہ مختلف صحابہ کو مختلف ملا تھا. ایک سارے اٹھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بہت سخت پریشان ہوں، کیا ہوا؟ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں. اٹھ کے جا، یہ سب تصوف وہیں سے چلا ہے میرے بھائیو. کہتے ہیں اٹھ کے جاتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں. تو انہوں نے ظاہر کر دیا اپنی کیفیت کو، یہ انعکاسی کیفیت ہے میری. اللہ کے نبی مسکرائے، کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہی، ایسے ایک دل تک تبدیل ہو جاتا ہے. سبحان، یہ تھا انعکاسی فیض ان کو جو پہنچا تھا صحابہ کرام کو. لیکن ادھر جو دوسری طرف دیکھیں، اتحادی جو سب سے بڑا فیض ہے، جو ملا کس کو؟ ابو بکر صدیق کو. تو ان کی کیا حالت تھی؟ ہمیشہ ایک حالت میں رہتے تھے، ہمیشہ. ان کی کیفیت یوت کہتے ہیں نگاہ میری اور چہرہ آپ کا ہو، لڑکی میری اور نکاح آپ کا ہو، مال میرا اور خرچ آپ پر ہو. اتحاد. اچھا دوسرا کیا ہے؟ انعکاسی القائی. یہ اس سے اونچا ہے تھوڑا سا. وہ کیا ہے کہ آپ شیخ کے پاس بیٹھے ہیں، اصل مرید کی بات کروں، جیسے آپ لوگ مرید ہیں، کسی بھی شیخ کے مرید ہوں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں، تو اس کی کیفیت، اس کی توجہ شیخ ڈالے گا اس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ذرا وہ اپ ہوتی ہے. ذرا اس کی کیفیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ بیٹھ کے مست ہوتا رہتا ہے، لیکن جب چلا جاتا ہے تو کافی دیر اس کی کیفیت میں رہتی ہے اس کے ساتھ، یاد آتے رہتا ہے شیخ، اس کو مستی چلتی رہتی ہے اس کو. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ وقت شروع ہو جاتی ہے، کوئی دیر ہوتی ہے ملاقات میں، یہ کرنے میں کیفیت دور جاتی ہے. جیسے ہمارے کو ساتھی جمعرات میں، تو جمعرات کے ساتھ وہ ایک ہفتہ گزارتے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ. اب تیسری کیفیت جو صحبت کی، وہ کیا ہے؟ وہ اتحادی ہے. دیٹ از اے گریٹ ون. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے اور شیخ کی توجہ پڑ جائے، اس کو ریسیو کرتا چلا جائے، اس میں اتحادی کیفیت آئی تھی. وہ کیا ہے؟ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. وہ شیخ جیسا بن جاتا ہے، اس میں شیخ کی صفات اترنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو تو اتحادی کیفیت پیدا ہوگی اس کے اندر شیخ کی. باتیں سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک صوفی کی مجلس میں آپ بتا رہا ہوں، تو جب شیخ کے پاس کوئی مرید جائے، اس میں تین میں سے اس کو کوئی چیز محسوس کرنی چاہیے کہ میرے میں انعکاسی ہے، القائی ہے، یا اتحادی فیض پہنچ رہا ہے مجھے تک. جو پہنچے اس کو ترقی کرے. اچھا اس کو ریزرو کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کوئی فیض لے لیا، آپ کہتے ہیں میں اس کو ریزرو کروں، اس کو جانے نہ دوں، یہ کیفیت اپنی قائم کروں. اس کے لیے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ نہ کریں. اس کے بعد گناہ سے پرہیز کریں تو کیفیت چلے گی پھر آپ کے الحمدللہ. جیسے اتحادی کیفیت کا بھی یہ ایک اتنا اتحادی کیفیت ہے کہ آپ بالکل شیخ کی طرح بن جاتا ہے. اس میں آدمی ضم ہو جاتا ہے، کیفیت نکلنا شروع ہوتی ہے، ساری شیخ والی عادات آتی اس میں. وہ بھی چلی جائے گی اگر اس نے گناہ کرنا شروع کر دیا، اس سے محروم ہو جائے. شرط یہ گناہ نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اتحادی فیض دے اور صحبت دے، تو بڑی چیز. تو یہ صحبت کی بات بتا رہا ہوں. تو آدمی کس چیز سے صحیح ہوتا ہے؟ بیماری کس چیز سے نکلتی ہے روحانی؟ صحبت سے. صحبت جتنا آدمی شیخ کے قریب ہوتا ہے اس کا اثر چڑھتا ہے، رنگ چڑھتا ہے.
جتنا دور ہوتا ہے وہ کیفیت، جس میں نے آپ کو بتایا نا، دم ہونا چاہیے. جب اس کی صحبت کی کیفیت دم ہوگی اس میں بیماری زیادہ نگاہ شروع ہو جائیں گی. پھر جیسے وہ قریب ہوگا بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹیک مور اینڈ مور صحبت آف یور شیخ. اس کے لیے قربانی ہے. جیسے مجھے شیخ دے دیا 3000 میل دور، اور میں نے اپنی بیماری کو ختم کرنا تھا، میں ریگولر جاتا تھا اپنے شیخ کے پاس. اور قربانی دیکھیں، محبت میں تو قربانی دینی پڑتی ہے. محبت میں یہ تو جنت لینے کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ نے مجھے آزما لیا کہ تیرا شیخ میں تجھے یہاں نہیں دوں گا، جا تو 3000 میل دور ملے گا، اور اتنے سفر کرے گا، اتنا کچھ کرے گا، جا کے پھر تو اپنے شیخ سے ملے گا، اور جتنی دفعہ ملے گا اتنی دفعہ تمہیں ترقی ہوگی. کیا چاہیے آپ سے؟ دنیا چاہیے یا ترقی چاہیے؟ میں یہ ترقی چاہیے کہ پھر سفر کرتا رہے. ہم نہ پیسہ نہ دکان نہ کچھ، ساری زندگی سفر میں گزار دی الحمدللہ اللہ کے فضل سے. کیونکہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، مروں گا تو کم از کم الحمدللہ اس نام میں تو آ جاؤں گی. میں کوشش کر رہا تھا، بیماری خان میری نہیں نکلی، میں تو بہت بڑا مریض ہوں، لیکن میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی تھی نکالنے کی. یہ زندگی کا مقصد بنا ہوتا ہے. دولتوں کے لیے اتنا سفر کرتے ہیں، نوکری کے لیے اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد آخر ریٹائر ہو جاتے ہیں، آخر گھومنا ملتا ہے، آخر پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، آخر دائمی زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں. نہیں سمجھ؟ کسی اللہ والے کو تلاش کریں. اب تلاش کرنے کے بعد وقت ضائع نہ کریں، پھر صحبت لیں اس سے، محبت بڑھائیں، رشتہ بڑھائیں. انعکاسی سے الکائی سے زیادہ اتحادی صحبت لیں اس سے. کس لیے؟ تاکہ آخرت بنے، قبر آپ کا رونق ہو جائے کہ تو اتحادی ہے. سبحان اللہ. آجا مال لوٹ، مقصد سمجھے زندگی کا. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے جب بھی ہم ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں تو سب سے نقشے میں دیکھتے ہیں سب سے نزدیک جی پی کون سے ہے، تاکہ جلدی سے پہنچ کے میں اسے علاج کروں. کرتے ہیں آپ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. میں جو ڈاکٹر تلاش کے میں یہ کہتا ہے کہ نزدیک مل جائے تو اچھا ہے. ڈاکٹر سارے ڈاکٹر ہیں، دوائی تو اس نے وہی دینی جو اس نے دینی ہے. میرے پاس لکھی ڈاکٹر، تم تو بہتر ہے کوئی نزدیک مل جائے، جا کے ہاتھ دکھا کے جو کام جلدی ہو جائے. ہمارا جلدی ڈھونڈتے ہیں نا، دوائی جلدی مل جائے. تو میرے بھائی وہ ڈاکٹر ڈھونڈے جو روحانی ڈاکٹر آپ کا، تو وہ تو بہت ہی نزدیک ہونا چاہیے. نہیں وہ تو کوئی ایسا جی پی آپ کو مل جائے کہ جو آپ کے بہت نزدیک کے بجائے دور ہو. تو اللہ سے دعا یہ مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دے دے بہت ہی قریب میرے ہو جی پی، میں فوراً بھیجوں. اور اگر مل جائے تو بے انتہا خوش ہوتے انسان سمجھے اپنے آپ کو کہ دن رات زیارتیں ہو رہی ہیں، دن رات ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دن رات بیٹھ رہے ہیں فیض. اور یہ میں نے بتا دیا آپ نے کہ جب بھی کوئی ملاقات ہوگی، یا مجلس جلوس میں ہو یا مجلس میں، اور وہ اچھا مرید ہے، منافق نہیں ہے، تو یاد رکھیں، بالکل سوچنے اس بات کو، لا یش کا جلوس، اس کے 5 منٹ بیٹھنے بھی اس کے ساتھ ایسا ہے کہ جنت کی باہریں لے کے جائے. خالی نہیں جا سکتا. سب سے زیادہ محروم وہ شخص ہوگا آخرت میں کہ جس کے شیخ قریب بھی ہوگا اور وہ مرید بھی ہوگا اور اچھا مرید ہوگا، لیکن اس نے صحبتوں میں سستی کی ہوگی اپنی شیخ کی. ہمارے لوگ تو ایسی سستی کر جاتے ہیں، وہ مجلس میں بھی نہیں آتے. کتنے محروم ہوں گے آخرت کے اندر میں دوست. سمجھا نہیں بات میری؟ کچھ پلے پڑا بات؟ نہیں سمجھے بات؟ مختصر بات میں نے جو سمجھا یہ کہ ہم مریض ہیں، اور ہم مریض روحانی ہیں. کوئی آدمی صحت مند نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے مرائض کو، فی کل مرائض کو ہم نے نہیں نکالا تو یاد نہیں، اس کی بہت سخت سزائیں. ساری سزائیں اسی چیز کی ہیں آخرت میں، جو قبر میں آئیں گی. ساری سزائیں اسی چیزوں کی جو ہمارے اندر ہے، یہ نکلیں گی، یہ نکلیں گی ساری. اور یہ کسی چیز سے بھی صحیح نہیں ہوتی. یہ آپ کا جھوٹ، آپ 70 طواف مار لیں، جھوٹ نہیں نکلے گا. جگہ گناہ وہیں کا وہیں، جھوٹا ہی آئے طواف کرنے کے بعد. جب تک توبہ نہ کرو، اپنی اصلاح نہ کرے. کیوں کہ وہی دوا استعمال کریں جس دوا سے جراثیم مرتے ہیں.
جس دوا سے وہ جراثیم مرتا ہے وہ دوا استعمال کریں. تو اندر کی جتنی بیماریاں جو مرتی ہیں وہ کس چیز سے ملتی ہیں؟ اللہ کے ذکر، اللہ سے، ذکر والوں سے مرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی گزرے. اللہ کے نبی نے پھر بہت کتنے پورے قرآن پڑھے ہمارے سمجھانے کی بیماری ختم کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو رزین میں تجھے آج ایسی چیز بتاؤں گا، سنیے، جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے وہ چیز. میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ تیرا دین پکا ہو جائے گا. وہ تو ثابت ہے، پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. اس زمانے میں کہ جہاں دین کھیل بن چکا ہے، ایسا کھیل بن گیا ہے کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اور یہ دین ایسا کھیل بن گیا ہے کہ باہر نہیں بلکہ عبادت گاہوں میں کھیلا جاتا ہے. وہ مذاق بن گیا ہے، خوف ختم ہو گیا ہے. سب سے بدترین زمانے میں ہم کھڑے ہیں اس وقت دین کے، یاد رکھیں. بہت جلدی اللہ کے عذابوں میں ہم گرنے والے ہیں. ہم سب لوگ بدترین زمانہ ہے. اس سے گندہ زمانہ تو شاید میں تو کہتا ہوں امام نہیں آ ہی چکے ہیں انشاءاللہ. جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس سے وہ ہے ہی ساری چیزیں آگے جو کچھ سب کچھ اس زمانے کے اندر موجود ہے بالکل پکا. کس وقت گھیرے انسان کیا ہو کچھ پتہ نہیں آپ کو. یہ ہماری روحانی کیفیت اور ہماری یہ ایمانی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے بعد میں کہ صبح کافر ہوتا ہے اور شام کو مومن، اور شام کو مومن صبح کافر. ہم اس زمانے کے اندر ہیں اتنے گرے ہوئے. تو اس کے بارے میں حدیث دی ہے کہ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب یہ دین اس حالت میں پہنچے گا تو تیرا دین پکا ہو جائے تو ہلے نا. سبحان اللہ. چاہیے آپ کو یہ؟ اللہ کے نہیں پوچھنا آپ سے، یہ بتا رہے تو ہیں آپ کو ایسا دین چاہیے؟ بتائیں نا، چاہیے نا. ہم تو اس دین اس ماحول میں کہ صبح کافر اور شام کا مومن. تو ادھر گارنٹی آ رہی ہے نبی کہ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ وہ پکا ہو جائے تیرا دین. پکا کیا کہ تو اللہ اور اللہ کی نبی کی باتوں پہ چلنا فخر محسوس کرے. کوئی دنیا کی چیز تجھے اللہ کی نبی کی سنت سے الگ نہ کر سکے. ایسے دین کہتے وہ ہو جائے گا تیرا. چاہیے تجھے؟ وہ تو بڑے حیران. اور پھر فرمایا کہ دین تیرا پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور تیرے دو جہان یعنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں جہان ہیں، تو بھلائیوں تک پہنچ جائے اس کی آخرت. باقی کیا رہے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ کے نام. وہ تو بڑے حیران ہوئے، یہی معاملہ کیا ہے؟ بس فرما تو اللہ کے نبی نے، یہ کیا نسخہ ہے؟ وہ تو ثابت ہے. اگر آج یہ نسخہ ہمیں مل جائے تو مجھے بتائیں کتنی بڑی چیز مل گئی، کتنا بڑا سہارا مل گیا. جس سے اس نسخے کو میں اگر استعمال کروں تو میرا دین بھی پورا مجھے مل جائے، اللہ کے نبی کی سنتیں بھی مل جائیں، اور مضبوط دین ملے کہ کوئی دنیا کی چیز مجھے نہ ہلا سکے، حرام کی طرف کوئی لے کے نہ جا سکے، برے کام مجھ سے کوئی کرا نہ سکے. وہ کیا چیز ایسی ہے اللہ کی نہیں فرما رہے. اور دنیا میں تو مزے کرتے، پھر دنیا میں تیری جنت بن جائے اور آخر تو تیری ہوگی جنت. کریں گے وہ کام؟ وہ کام بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں دیکھو کتنے لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. ابھی حدیث ہے، کوئی صوفی صاحب یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جس کی زبان پہ وہی چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا. جو کہہ دیا. اور مجھے پتا ہے 100% میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہے یہ کام سارا. پھنسے ہوئے ہیں نا اپنے زمانے کے اندر. تو اگر ہم یہی کام کر لیں تو الحمدللہ سارے رستے ہمارے کھل جائیں گے. یا رسول اللہ یہ کیا نسخہ ہے؟ اتنی بڑی گارنٹی، دنیا مل رہی ہے، آخرت مل رہی ہے، پکا دین مل رہا ہے، پکا مضبوط. پھر سنیں کیا کہا کہ اگر تجھے یہ چاہیے وہ رضی تو دو کام کرنا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 کہ اللہ والے کی ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لینا.
بولے سبحان اللہ۔ اللہ والے کی ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب یہاں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، پوائنٹ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ذکر کرنے والے بہت ہوں گے، میں بھی کرا رہا ہوں، یہ بھی کرا رہا ہوں، وہ کرا نہیں کہتا اللہ والے کی ذکر کی مجلس، کون کہ جس کو اللہ اللہ والا بنائے گا اس کی مجلس کو پکڑنا۔ وہ اللہ کس کو بناتے ہیں؟ وہ کون ہوتا ہے جو ایک اللہ جس کو مراد بناتا ہے وہ آدمی وہ ہوتا ہے جو سند کے ساتھ آتا ہے، نہیں سمجھے؟ جس کو کسی بہت بڑے ولی نے کہا ہوتا ہے کہ جا تو اب کام یہ کر، وہ پورے کنیکشن کے ساتھ آتا ہے وہ شخص، اس کو کہا جاتا ہے کامل ولی۔ اس کی مجلس کو کہا جاتا ہے اللہ والے کی مجلس۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کتنے طوفان آئے، کتنی اس پہ رکاوٹیں آئیں، کتنے امتحان اس پہ گزرے اور آتے ہیں، یہ تو آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا اس فقیر کے ساتھ جو ایسی ایسی جگہ بند کر دیا گیا کہ بالکل اندھیرا، لائٹ بند کر دی، سبحان اللہ، لائٹ بند، اندھیرا، 3 دروازے باہر جو بند ہوتے ہیں، اندر پانی پہ لکھ دیا پوائزن، پانی بھی نہیں پی سکتا، نہ نظر آ رہا ہے نہ کچھ ہے، اندھیرا گن، اور بیٹھے آدمی، کون؟ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ میں چور ہوں، میں نے کوئی ڈاکہ مارا ہے، میں کوئی ظلم کیا ہے، کچھ ثبوت ہے، میں نے کسی کو کچھ کہا ہے، بم مارا ہے، گولیاں ماری، کوئی ثبوت تو دو، کچھ تو بتاؤ میرے بارے میں دوستو۔ کہتے ہیں نہیں، ثبوت کچھ نہیں، بس 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 بس۔ میں ہنستا تھا، میں کیوں؟ تم نہیں کر رہے، یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کرتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ قدم جمتے ہیں، جمان کے نہیں جانے، کل کو میدان میں اترنا اس شخص نے، لوگوں کو دعوت دینے کی آؤ، اپنی اصلاح کرو، اس نے غلط دعوت نہیں دینی ہے کہ اس کو مار دو، فلاں کو مار دو، یہ کہ وہ چور تو ہے نہیں، یہ تو اللہ نے بنایا اس کو اللہ کا ولی، اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ہے یا نہیں ہے بندہ پکا یا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کوئی رہ کے دکھائے نا آدھا گھنٹہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں میں رہا ہوں بغیر کسی مقصد، کبھی تو باتیں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ کوئی غم دیکھا میرے میں؟ میرے کام میں کمی آئی کوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ آپ کو حوصلے کی بات کر رہا ہوں تاکہ میری بات کو، میسج کو آپ سمجھیں اور عمل کریں۔ کیا حدیث ہے کہ اللہ والے کی مجلس، اور اس زمانے میں اگر کسی اللہ والے کی مجلس مل جائے تو اس سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ گارنٹی نبی کی آ رہی کہ جس نے اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ والے اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کا دین پکا ہو جاتا ہے۔ کون سا فیض جا رہا ہے؟ کاسی فیض پہنچ رہا ہے، آپ پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ گارنٹی دی کہ جو اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے گا ذکر میں، اس کا دین پکا ہو جائے گا، منافق نہ ہو۔ منافق تو اللہ نبی کے سامنے صحیح نہیں ہو سکے، ان کے سامنے کیا صحیح ہوں گے؟ منافق صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں گناہ گار، کتنے بڑا گناہ گار ہو، کتنے بڑا سیاکار ہو، کتنے بربادان سی ہو، منافق نہ ہو، الحمدللہ مجلس میں آئے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ دل میں اس کے کیفیت اترنا چاہیے، میں صحیح ہوں، وہ صحیح مرے گا نہیں جب تک صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ گارنٹی ہے۔ بس منافق نہ ہو، شرط یہ ہے گناہ گار کتنا ہی ہو اور اصلاح چاہتا ہو۔ تو منافق ہمیشہ ہی کہتے ہیں میرے پاس صحیح نہیں ہو رہا، مجھے پتہ نہیں چل رہا، وہ یہی کہتے تھے نبی پاک سے، میں نفع کچھ ہوتا۔ یہ میں نے آیت پڑھی تھی آپ سے، منافق کی ایک اور نشانی بتائی ہے بڑی زبردست، آیت بھی دہراتا ہوں، میں شاید اترا ہے ادھر بھول جاؤں، کوئی مجھے بتا دیں آپ۔ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر حولہی، یہ اب فکرہ دے رہا ہوں، غر حولہی کیا کام تھا ان کا، یہ سن لیں آپ، کہ جب دین پہ کوئی آدمی چلتا ہے نا، دین پہ چلتا ہے تو وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں گروپ میں سے منافق کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ یہ کیا یار انہوں نے امامیں پہنے، شرم نہیں آتی اس زمانے، یہ ہمیں بھی برباد کرتے ہیں یار، کیا لباس انہوں نے پہنا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ غر اللہ علیہ، یہ ان کا یہ سمجھنا، یہ
یہ آثار ہیں ان کا، یہ منافق کے دوسرے نشانی بتائیے، اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، اندر اندر ہر کام کر جاتے ہیں، نہیں یار یہ تو سخت نہیں ہے دین یار، یہ کیا تماشا لگایا ہے یار، ہمارے مذاق اڑتا ہے اس طرح سے یار، یہاں جیسا دیش ویسا بیس ہونا چاہیے، بات سمجھ میرے آپ؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ منافق کی ایک اور نشانی بتائی ہے اس کی، کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہیں، وہ دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دین پہ چلتے ہوئے انسانوں کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا، من یتوکل اللہ، اللہ کہتا ہے بکواس بند کرو، جن کو تم کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، یہ کس حالت میں پھر رہے ہیں، انہوں کیا اپنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، کیا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا پردے پہنے عورتیں پھرتی ہیں، اس ملک کے اندر یہ کام کرتے پھرتے ہیں، یہ وہ کرتے پھرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سنیں ذرا، قرآن اللہ کہتا ہے کہ یہ کریں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافق ہوں گے، انہیں نفاق ہوگا، لیکن مسلمان کہیں گے اپنے آپ کو دے آر ناٹ، دس از دا سائن آف منافق، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، یہ نفاق کا سنتا۔ بات سمجھ رہے میری؟ وہ مسلمان نہیں ہے، نفاق ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں، نمازیں پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، نہیں یار نہیں چلے گا، وہ اس کا حصہ دنیا والا، اور جو دنیا پہ جو دین پہ چلیں گے اس کے ساتھ یہ طے کرے گا، مذاق کرے گا، یہ کیا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، لڑکیوں کو باہر نکال کر فلاں یہ تو کوئی یہ ان کی یہ کام کریں گے، بتایا اللہ قدر اللہ علیہ، پھر فرمایا اللہ جواب دے رہے کہ ہاں یہ بات نہیں ہے، میں یہ توکل اللہ، کہ جس کو تم یہ کہہ رہے ہیں یہ بیوقوف ہیں، فضول ہیں، پاگل ہو، یہ تو ان پہ توکل بہت بڑھ گیا اللہ پر ان کا، یہ تم متقین ہیں، تم ان کے توکل پر مذاق اڑاتے ہو، یہ توکل ان کا، یہ پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، ان کو اللہ پہ بھروسہ ہو گیا ہے، تقل اللہ فن اللہ عظیم حکیم، قرآن یہی ہے نا آیت پڑھ رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوں گے ہم اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے، جمے رہیں گے، وہی کام کریں جو اللہ کے نبی اور سنت نے بتایا، بے شک اس میں ہمارا کتنا نقصان ہو جائے، کتنا گھاٹا ہو جائے، کتنا میں سختی ہو جائے، ہم سمجھیں گے اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، کیوں کہ ہر فیصلہ جو ہے فن اللہ عظیم الحکیم، کہ ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، ہمیں فائدہ ہوا ہے اس کا، انہیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دیں گی، کہیں اللہ کا جیسا بھی فیصلہ آ رہا ہے دین پہ پریکٹس کرنے کے بعد یہ میرے لیے صحیح ہے، یار نا سود کھاؤ یار، سود نہیں کھاؤ دکان کیسے چلے گی، یا جھوٹ تو چلتا ہے یہاں، یا بتائیں گے نہیں کسی کو، کیا پتہ چلے گا، بس کبھی کچھ سمجھ آ رہی بات آپ؟ اللہ کہتا ہے وہ یہ کام اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہو گیا کہ ہم جو کام بھی کریں گے وہ نقصان ہمارا نقصان نہیں ہے، حقیقت میں فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فائدہ جو ہے، ہر حکم جو ہوتا ہے وہ حکمت میں مبنی ہوتا ہے۔ امید ہے سمجھیں گے میری بات، سمجھے گی بات؟ کیوں اللہ ہے وہ ایک دم اللہ ہے، وہیں تک اللہ، تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس آدمی کا تو مذاق اڑاتا جو دین پہ چلتا ہے کہ بیوقوف ہو گیا تو اس میں نقصان ہے، لوگ نہ اس کو نوکری ملے گی نہ اس کو جاب ملے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ فلاں کیا کرے گا، اس کا یہ کیسے ہوگا، اس کا فلاں کیسے ہوگا، تم کو سمجھتے یہ بالکل گھاٹے میں ہی لوگ ہیں، ہمیں جتنا وغیرہ اللہ نہیں، ان کے توکل ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے، ہم کبھی نہیں ڈوبیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اونچا رکھے گا، یہ جو آزمائش ہے یہ وقتی آزمائش ہے ہمارے لیے، ہم حرام نہیں کھائیں گے، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سمجھے بات؟ تو یہ عرض ہی کر رہا تھا کہ بیماری کو ختم، ہمارا موٹو لائف کا، اس کے جو طریقہ قرآن نے بتایا، اگر ختم کرنا چاہتے وہ کیا، کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے، سوائے صحبت کی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، یہ بیماری کو علاج ہی اللہ نے صحبت میں رکھے، جیسے ہی آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے یہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی نے اس پہ حدیث دے دی، یقین پکا کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، پہلی چیز کیا کہ اللہ والے کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں جم جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ بول رہے ہیں کسی مسجد میں یہ ذکر قائم کرا تھا، کیوں کرایا؟ میں نے تو نہیں کیا نا، کس نے کرایا؟
اس لیے کہ بندے آئیں اور جو میرے حبیب نے کہا ہے ذکر کا کہ صبح شام بیٹھیں اور محنت کریں تاکہ ان کی بخشش کر دوں. سمجھا نہیں بات؟ اب جو سمجھدار لوگ ہیں جس حدیث کو سمجھ چکے ہیں وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے اس مجلس کو کہ اللہ نے مسجد قائم کی ہے. نبی اس کا حکم دے گئے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دین مضبوط رہے اس فساد کے زمانے میں تو قائم رہے ہر چیز سے بچتا رہے نبی کی سنت پہ قائم ہو جائے واحد ایک علاج یہ ہے کہ جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے وہاں پہنچ جاؤ اور جم جاؤ اس پر. وہ خوش قسمت انسان ہے جن کی نزدیک ہو رہی ہے وہ آرام سے آ جائیں گے الحمدللہ. وہ محروم بیچارے ان کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا ہے وہ آن لائن جمع ہو جاتے ہیں. بھینسوں پہ پہنچتا ہے عورتوں پہ پہنچتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت زمانے کے اندر جو چیز ہے سب سے بڑی عبادت جو چیز ہے اس وقت سب سے پیور جو عبادت چیز ہے اللہ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ مجلس ذکر اللہ. سب چھوڑ دیں آپ کام اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. میری بات مانیں تعصب سے نہیں کہہ رہا میں یہ حدیث کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص صحیح ہونا چاہتا ہے سب راستے چھوڑ کے اس راستے کو پکڑ لے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے اللہ والے کی مجلس وہاں کے بیٹھ جائے بس. دوسری چیز بتائی اللہ نے پہلی چیز بتائی اللہ والے کی مجلس میں پھر بتایا جب تو تنہا ہو یعنی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے باقی وقت پھر کہ جب تو تنہا ہو تو پھر تو نے کیا کام کرنا ہے پھر کیا کام کرنا ہے پھر فرمایا کہ جب تو تنہا ہو تو پھر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر. کتنا آسان ہے اس کا ذکر جس کو لوگ ہنستے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ خلاصہ آج کی گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب بیمار ہیں جیسے جسمانی بیمار ہیں جیسے روحانی بیمار ہیں. روحانی بیماری ہیں جو بہت خطرناک ہے جس کا عذاب آخرت میں ملنا ہے وہ ہمیشہ رہیں گی. جسمانی بیماری ہی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روحانی بیماری کو علاج کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم روحانی بیماری سے نجات پائیں اور ہم دنیا آخرت میں جائیں قبر میں جائیں بڑے سہل ہو کر جائیں. ابھی سے ہم یہ کوشش شروع کر دیں. اس کی کوشش کے لیے کیا راستہ اختیار کریں؟ اللہ کے نبی نے اس کا راستہ بتا دیا بڑا آسان. وہ راستہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کو پکڑو اور اس کی مجلس سے ذکر میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ اور اس ذکر لے کے تنہائی میں اللہ کا ذکر شروع کر دو. شارٹ کٹ الحمدللہ. گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی اللہ کے نبی یہ دے رہے ہیں کہ تمہارا دین اس فساد کے زمانے میں یہ پکا دین ہوگا الحمدللہ. تم ایکسیپٹ ہی نہیں کرو گے کہ غلط بات کو جم جاؤ گے تم اس پر. نمبر 2 تمہاری یہ دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی تمہاری بہترین ہوگی. واقعان الحمدللہ رب العالمین. آئیں باللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه ومحمد المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا أصلنا وجدنا خطأنا عمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضنا. اللهم عافنا فی بدنی، اللهم عافنا فی سمعی، اللهم عافنا فی بصری، لا الہ الا انت. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما. یا اللہ ہمیں موت کی تیاری نصیب فرما، قبر کی تیاری نصیب فرما. اے میرے مولا، اے میرے مولا تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں بری صحبتوں سے بچا. یا اللہ بری صحبتوں سے بچا. یا اللہ بری عادتوں سے بچا. یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا. یا اللہ دین پہ چلنے والا بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں دین کا فکر نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے جہاں بھی نیک اچھی میرے مولا صحبتیں ہمیں وہ صحبتیں نصیب فرما. یا اللہ ذکر کی مجالس نصیب فرما، ذکر والوں کی صحبتیں نصیب فرما، ذکر والوں کی باتیں سننا نصیب فرما، اس پہ ہمیں عمل نصیب فرما. اور جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ان سب کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں ان کو ملے اچھے ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق رشتے نصیب فرما. جب تک نہ ملیں صبر نصیب فرما. جب تک نہ ملیں صبر نصیب فرما، اور اپنے حکمت پہ ہمیں راضی فرما. اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما. اے میرے مولا جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے میرے مولا، اس ظلم سے میرا نجات فرما. ان ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات فرما. جو جس پہ ظلم کرتے ہیں میرے مولا، یا اللہ تو اس کو آسانی فرما. یا اللہ ظالم کو تو میرے مولا سزا دے. یا اللہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو سزا دے. ظالم کو سزا دے. جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد فرما میرے مولا. یا رحم رحیم تو اپنا کرم فرما. یا اللہ جو لوگ انتقال کریں گے ان سب کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما. ایک پاکستان میں کسی صاحب کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس صدمے پر اس کو صبر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو صبر نصیب فرمائے، اور اس کے والد کو جنت میں اعلیٰ نصیب مقام عطا فرمائے. قبر کے تمام مناظر اس پہ آسان فرمائے. قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے، جنت کی کیاری بنائے. اے میرے مولا اور اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا جس طرح آج تو نے محفل میں اطمینان سے نصیب فرمائی، میرے مولا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جو ہم نے نیت کی، یہ اجتماع کی خالص تیرے رضا کے لیے اور تیری محبت کے لیے میرے مولا، اور تیرا جیسا حکم ہے کہ دعوت کرو میرے مولا، اسی حکم کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جمع کریں لوگوں کو اور تیرا ذکر کریں میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہماری اس تدبیر کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، اور اس میں ہماری اعانت بھی فرما. یا اللہ ہماری مدد بھی فرما. اے میرے مولا اور ہمت عطا فرما، اس میں جان سے، مال سے، ہر چیز سے میرے مولا خدمت کریں اور ہم آخرت کا ثواب حاصل کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.